ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مجھے پیا منانے کا ڈھنگ نہ، جس کی رائٹر ہے مریم، اس کی یہ سیکنڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ حدید ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی کہیں نکل گیا تھا، مگر اس کے چہرے کے جو تاثرات تھے ان سے چھلکتی اجنبیت، برہمی اور نفرت نے اس کی جسارت کو ساکت کر ڈالا تھا۔ یہ گھر اس کے لیے اجنبی تھا، مگر حدید کا رویہ اسی گھر کو اسے اجنبی تر بنا گیا تھا۔ ممانی نے گو کہ اسے اپنے تئیں بہت ڈھارس دی تھی، مگر اس کے اندر کا خوف کم نہیں ہوا۔ اس کی طبیعت خراب ممانی کو واپس جانا تھا۔ وہ حدید کی واپسی سے پہلے جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ممانی اس کا انتظار کر کے بالآخر چلی گئی تھی۔ الکا کی طبیعت اچھی نہیں تھی، وہ چاہتی تھی ممانی رک جائے، مگر وہ انہیں روک نہیں پائی۔ اس کی اور اس کے گھر والوں کی وجہ سے جو دکھ اور ذہنی اذیت ان لوگوں کو مل چکی تھی، اس کے بعد وہ مزید کوئی پریشانی انہیں دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بیٹے کو کچھ سمجھائے بغیر چلی گئی تھی، اور اس کا دل ہر بیتے لمحے کے ساتھ خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اسے حدید کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، تو دوسری طرف اسے یہ بھی آس تھی کہ وہ اسے منا لے گی۔ اس نے طبیعت کی خرابی کے باوجود کھانا بنایا تھا۔ گھر میں صرف آلو تھے۔ اس نے آلو کی بھجیا کے ساتھ دھنیا کی چٹنی بنا کر آٹا گوندھ کے رکھ لیا۔ اسے حدید کا انتظار تھا، اس کے آنے پہ ہی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ شام ڈھلنے کے بعد رات چھا گئی۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب وہ گھر آیا۔ اماں اماں، وہ گھر آتے ہی چلایا تھا۔ اماں نہیں ہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ اسے لگا کہ وہ بری طرح اگنور کر چکا تھا، اس کے باوجود اس نے جواب دینا ضروری خیال کیا۔ اماں چلی گئی ہیں تو پھر تم یہاں کیوں ہو؟ تم بھی چلی جاؤ۔ وہ پلٹ کر سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا چیخا۔ میں کہاں جاؤں گی حدید؟ وہ ہکلائی۔ کہیں بھی جہاں مرضی بھاڑ میں جاؤ، مگر یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ ہلک کے بل چیخا تھا۔ اس کے بے لچک لہجے میں بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کے ہر انداز سے درستگی چھلک رہی تھی۔ الکا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ پلیز مان، شٹ اپ، نام مت لو میرا، مجھے تم سے نفرت ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے دھکا دے کر پھنکارا تو الکا بری طرح سے لڑکھڑا گئی۔ مجھے معاف کر دے مان، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ اس کے رخ پھیر کر اندر چلے جانے پر تڑپ کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، اور اس کی چوڑی پشت سے سر ٹکا کر دونوں بازو اس کے گرد حمائل کرتی زور زور سے رونے لگی۔ حدید ایک لمحے کے لیے بالکل ہک تک رہ گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی جسارتوں پہ حواس کھونے لگتی تھی۔ کبھی پیش رفت کرنا تو دور کی بات، وہ تو اس کے رومانٹک موڈ سے سراسمگی کی انتہاؤں پہ جا پہنچی تھی، اور اب خود سے تمام فاصلے مٹا گئی تھی۔ وہ تمام نفرت، عداوت لمحہ بھر کو جیسے اس کے ذہن سے بالکل چھٹ گئی تھی۔ وہ پوری ہستی سمیت ہل کر رہ گیا تھا، مگر یہ محض ایک پل کی بات تھی۔ اگلے لمحے اس کے اندر نفرت و حقارت کا ایسا منہ زور ریلا امڈا تھا جس نے اس کے پورے وجود میں طوفان برپا کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا تھا اور اسے انتہائی درستگی سمیت خود سے دور جھٹک دیا۔ الکا گرتے گرتے بچی تھی اس کے اس شدید رد عمل پر۔ وہ دہل کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو مجنونانہ انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا بیرونی دروازے تک لے آیا تھا۔ غم و غصے میں وہ گویا پاگل ہو رہا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے انتہائی بے دردی سے اسے باہر دھکیل کر دروازہ دھماکے سے بند کرنا چاہا، مگر الکا نے بروقت خود کو گرنے سے بچانے کے لیے اس دروازے کے پٹ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ اس کا ہاتھ دونوں دروازوں میں آ کر بری طرح کچلا گیا، مگر یہ تکلیف اس تکلیف سے زیادہ نہیں تھی جو اس نے حدید کے رویے سے محسوس کی تھی۔ حدید کو جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ مدھم روشنی میں اس کا مجروح ہاتھ دیکھنے لگا۔ درد کی شدت اور چوٹ نے اس کی انگلیاں نیلی کر ڈالی تھی۔ وہ خوفزدہ نظروں سمیت اسے دیکھتی رہی۔ پاگل ہو، وہ گھرا کر کہتا اسے پھر سے اندر کھینچ لے گیا۔ الکا کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں میں ہر منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ اس قدر متوج تھی کہ لبوں سے ایک لفظ نہ نکال پائی۔ اگر وہ اسے رات کے اس وقت گھر سے نکال دیتا، کہاں جاتی وہ؟ اسے یہ سوچ کر ہی غشی آ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ حدید کی محبتیں دیکھی تھی، اس کا غصہ اور نفرت نہیں، اور اب اس کا واسطہ انہی سے پڑا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے حدید سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی، بھاگ کی سازش سے اسے آگاہ کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہی تھی، مگر اس پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تب بھی اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اور جب وہ ہر طرح سے ناکام ہو کر تھک گئی تھی تب اس نے اس کی سرد مہر ٹھہری ہوئی آواز سنی تھی۔ وہ اسے کہہ رہا تھا اسے اس کی صورت تک سے نفرت ہے۔ اسے اچھی طرح اپنی نفرت کا احساس دلانے کے بعد اس نے اس کی ذات پہ احسان کرتے ہوئے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت دے ڈالی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ یہاں اسے اس کی ماں چھوڑنے آئی تھی۔ اگر نہ ہوتا تو وہ اسی وقت اسے گھر سے نکال سکتا تھا۔ الکا کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس سے سب نے ہاتھ کھینچا تھا۔ اگر وہ بھی بے صبر ہو گیا تھا تو کیا فرق پڑتا؟ زندگی کی اس آزمائش نے اسے جانے کیا دینا تھا؟ شکر گزار، قناعت، پس صبر کی دولت، یا پھر نفرت و بغض اور ناشکری؟ یہ فیصلہ آنے والے وقت نے کرنا تھا۔ میں دیکھنے آئی تھی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت اچھی ہے تمہاری؟
خالہ آتے ہی حدید سے چند ایک باتیں کرنے کے بعد اس کی سمت متوجہ ہوتی فکر مندی سے بولی تو الکا کے لبوں پہ بھولی پٹکی مسکراہٹ دکھلا کر غائب ہو گئی۔ آپا نے مجھے تمہارا خاص خیال رکھنے کو کہا ہے۔ یہ حدید کا بچہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ ان کے رازدارانہ انداز پہ الکا کی آنکھیں بہت تیزی سے بھیگی تھی جنہیں ان سے چھپانے کی غرض سے وہ اٹھتے ہوئے بولی میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ دوپٹہ اچھی طرح سے پھیلا کر اس نے جیسے ہی قدم بڑھایا خالہ نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ رہنے دو، مجھے تو تمہاری طبیعت بالکل اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ حدید تمہیں چیک اپ کے لیے تو لے جاتا ہے، اتنی کمزور کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے پاس ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ اپنا بھرم قائم رکھنا چاہتی تھی جو بھی سر جھکا کر آہستگی سے بولی جی چاہتی ہوں پھر بھی اتنا سا چہرہ نکلا ہوا ہے اور یہ حلیہ دیکھا ہے؟ اپنا ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس۔ حدید بھائی مانا کہ تمہاری پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے، مگر اتنی بھی کیا کہ الکا بیچاری اس نوبت کو پہنچ جائے۔ انہوں نے اس سے باز پرس کا سلسلہ منقطع کر کے حدید کو آڑے ہاتھوں لیا جو بہت مگن سے انداز میں خالو سے باتیں کرتا ہوا انہیں بالکل اگنور کر چکا تھا۔ سوری خالہ، اس کے علاوہ آپ بات کریں گی تو ضرور جواب دوں گا، وہ بدلحاظ سے چٹک کر کہتا الکا کا چہرہ دھواں دھواں کر گیا۔ اسے قطعی امید نہیں تھی وہ یوں ان کے سامنے بھی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ وہ امڑتی ہوئی سسکیاں روکتی تیزی سے اٹھ کر چلی گئی۔ حدید یہ سب کیا ہے؟ خالہ کو بھی برا لگا تھا اس کا یہ انداز۔ جب ہی ٹوک گئی تب وہ زہر خند سے ہنس پڑا تھا۔ آپ کے سامنے ہے خالہ، میں اسے اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں، یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے، وگرنہ بس اس سے آگے بس کچھ نہیں۔ وہ گری پڑی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرو۔ خالہ کو شدید قسم کا تاؤ آیا تھا مگر حدید کو جیسے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ خالہ ناراض ہو کر اٹھ گئی۔ اس نے انہیں روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنے ہر عمل میں خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ میں الکا کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، وہ اتنی گری پڑی نہیں کہ تمہارے گھر سے 2 وقت کی روٹی کی خاطر اتنی ذلت برداشت کرے۔ جب ہوش کے ناخن مل جائیں اسے آ کر لے جانا۔ انہوں نے دروازے کے پاس رک کر تلخی سے کہا، تب وہ بے ساختہ ہنسا تھا۔ اچھا ویسے میں یہی سمجھا تھا کہ وہ اتنی ہی گری پڑی ہے، پلیز لے جائیے اسے، واقعی اس کی شکل دیکھ دیکھ کر میں بیزار ہو چکا ہوں، اس نے تنفر بھرے لہجے میں کہا تو خالہ کچھ کہے بغیر جھٹکے سے مڑ کر چلی گئی تھی۔ خالہ ایک بات کہوں آپ سے؟ خالہ دھوپ میں اون سلائیاں لیے مصروف تھی۔ جب الکا اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھی، خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ خالہ جس قدر خوش اخلاق اور باتونی تھی، خالو جان اس حد تک گمسم، خاموش طبع اور شریف انسان تھے۔ الکا کو ان کے گھر پہ کسی قسم کا پرابلم نہ تھا، ماں سوائے بے مائگی کے احساس کے جو حدید نے شاید عمر بھر کے لیے اس کی ذات کے ساتھ نتھی کر دیا تھا۔ ضرور کرو میری جان، ایک نہیں 100 باتیں کرو، میں تو تمہاری آواز سننے کو ترس گئی ہوں۔ بچی، خالہ نے سلائیاں رکھ کے اس پہ پوری توجہ مرکوز کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ تبھی وہ ٹھنڈا سانس بھر کے ہمتیں مجتمع کرنے لگی۔ خالہ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں، پلیز خالہ ہیلپ می۔ میں آرتی کو فون کر کے اپنے ضروری ڈاکومنٹس منگوا لوں گی، بس آپ مجھے ایڈمیشن دلا دیں، میں اوپن یونیورسٹی کے تھرو گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر لوں گی۔ مجھے کوئی مقام حاصل کرنا ہے خالہ، آج میں تنہا ہوں مگر کل۔ بات ادھوری چھوڑ کر لب کچلتی ہوئی بھیگی آواز پہ قابو پانے لگی، خالہ اپنے بعد اپنی اولاد کی محرومی مجھے بہت ڈس ہارٹ کرے گی۔ خالہ نے تڑپ کر اسے خود سے چمٹا کر پیشانی چوم لی۔ ایسی مایوسی باتیں کیوں کرتی ہو بیٹا؟ حدید کا غصہ۔ پلیز خالہ مجھے خواب مت دکھائیے، اس نے عاجزانہ انداز میں کہہ کر انہیں ٹوکا، پھر انتہائی یاسیت میں گھرتے ہوئے بولی تھی، اتنا بہت کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی امید ہے تو یہ محض آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے مگر مجھے نہیں، پلیز آپ میری التجا پہ غور کیجیے گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اٹھ کر اندر چلی گئی۔ خالہ کے تعصب بھری نگاہوں میں آنے والے دنوں کے خدشات ڈولنے لگے۔ اماں آپ؟ انہیں یوں اچانک بالکل غیر متوقع طور پہ روبرو پا کے وہ حیرت کی زیادتی سے فقط یہی کہہ سکا، ابھی 1 ہفتہ قبل ہی تو وہ ان سے مل کر آیا تھا، عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کی تھی، اتنی جلدی ان کے یہاں آمد پہ اس کا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ کیوں مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ انہوں نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے بال بکھیر دیے، تب وہ جیسے جبراً مسکرایا تھا۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں اماں، وہ خجالت بھرے انداز میں نظریں چراتا انہیں اندر لے آیا۔ الکا نظر نہیں آ رہی؟ اماں نے متلاشی نگاہوں کی ناکامی پہ اس سے استفسار کیا، تب وہ لب بھینچ کر جیسے خود پہ ضبط کرنے لگا تھا۔ ماں کچھ پوچھا ہے بیٹے؟ اماں نے اب کے قدرے سختی سے کہا، تب وہ جیسے خود پہ قابو پا کر بولا تھا،
خالہ کے یہاں ہے، دراصل اسے چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ خالہ اسی دن آئی تھی تو متوقع سوالوں سے بچنے کی غرض سے اس نے تفصیلی جواب دیا، مگر اماں کی نگاہوں سے چھلکتا شک اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ کب سے ہے وہ وہاں؟ اماں نے اسی مشکوک لہجے میں استفسار کیا تھا۔ کل ہی، وہ جانے کیوں نگاہ چرا گیا۔ اماں بے دم سی ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گئی، وہ جیسے کسی گہرے صدمے کے زیر اثر بیٹھی۔ ماں کو دیکھ کر نادم سا ہوا تھا۔ آپ کی طبیعت اچھی نہیں رہتی اماں، کیا ضرورت تھی؟ میں صرف بچی کی فکر میں ہی آئی تھی۔ مان بہت دکھ نہیں دینے لگے، ماں کو جو ذلت ہو چکی اسی سے سبق لے لو، کیوں خوار کر کے مارنا چاہتے ہو؟ وہ روئی تو حدید بوکھلا کر رہ گیا۔ اماں بات مت کر مجھ سے، اس وقت تک میں تیری کوئی بات نہیں سنوں گی جب تک تو القاف میری بچی کو نہیں لے آتا، انہوں نے منہ موڑ کر تلخی سے کہا۔ تب حدید کہیں ثانیوں تلک جیسے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ویری فنی، تو گویا میں ہی برا ہوں۔ اب بھی سب کچھ وہی ہو گئی۔ شدید قسم کے رنج سے بھینچتا ہوا لہجہ اماں کے کلیجے میں خنجر اتار گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ خالہ کے یہاں آیا تو سب سے پہلے سامنا خالہ سے ہی ہوا تھا، جو کچن سے چائے کی ٹرے سجائے نکلی تھی۔ اسے دیکھ کر چہکی، رہ نصیب تو تم راستہ بھول ہی پڑے۔ سچ سچ بتاؤ، خالہ کی چاہ میں آئے ہو یا بیوی کی؟ اس قسم کی فضول باتوں کے جواب نہیں ہے میرے پاس، اور اگر آپ اسے رکھ نہیں سکتی تو اتنے دھڑلے سے لے کر کیوں گئی تھی؟ وہ جو راستے بھر جلتا کڑتا رہا تھا جیسے کسی بم کی طرح بلاسٹ ہوا۔ خالہ کا چہرہ ایک پل کو بالکل پھیکا پڑ گیا۔ کیا بک رہے ہو حدید؟ کچھ نہیں محترمہ، کہاں ہے؟ بس یہ بتا دیں۔ تم سے مطلب وہ جہاں کہیں بھی ہو، تم اپنا کام کرو، خالہ نے بری طرح سے ڈانٹا۔ تب اس کے لبوں پہ زہر خند پھیل گیا تھا۔ اب تو گلے پڑا ڈھول بجانا ہے، چاہے زبردستی میں تلخی و ترشی سے جواب دیتا۔ وہ دندناتا ہوا اندر گھسا تھا۔ الکا، جو اس کی آواز سن کر خالہ کی قمیض کی کٹنگ کر رہی تھی، یوں ہی ادھوری چھوڑ کر صورتحال جاننے کے لیے باہر ہی آ رہی تھی، اس سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حدید نے کچھ کہے بنا محض سرد سی نگاہوں سمیت اسے دیکھا تھا۔ چادر اوڑھ کر باہر آؤ، ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، تنے تنے نقوش سمیت لہجے میں مقدور بھر تلخی سموئے کہہ کر وہ جھٹکے سے مڑا تھا۔ حیران پریشان سی الکا کو اس کا یہ انداز انتہائی توہین آمیز لگا۔ خالہ، میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، بتا دیجیے انہیں، اس نے وہیں سے پکار کر کہا۔ یعنی اتنی سی قدر و قیمت ہے میری، جب میں جی چاہا نکال دیا اور جب جی چاہا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ پھر سے کہو۔ وہ تو جیسے آپے سے باہر ہوا تھا۔ اس کا صاف جواب سن کر الکا اس کی آنکھوں سے نکلتی ہوئی چنگاریوں سے خائف نہیں ہوئی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ضدی لہجے میں جتا کر بولی تھی، وہی جو آپ نے سنا۔ چٹاخ اس کے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ الکا کی حواس مختل کر گیا تھا۔ خالہ کی ارے کی پرواہ کیے بنا وہ اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اپنے روبرو کھینچ لایا تھا۔ دماغ درست ہوا یا ابھی پرزے ڈھیلے ہیں؟ چہرے پہ موجود تاثرات میں اس درجہ ترشتگی تھی کہ وہ چھلک پڑتی خوفزدہ نظروں سمیت اسے دیکھتی ہاتھ چھڑا کر رو پڑی۔ حدید، خالہ ہانپتی کانپتی اس تک آتے ہی الکا کو اپنے ساتھ لگا کر صدمے سے چور ہو کر بولی، تو جواباً وہ انہی خطرناک قسم کے تیوروں سمیت ان کی جانب پلٹا تھا۔ بہت شوق ہے اسے مجھ سے الگ رہنے کا، جانتا ہوں۔ پوچھئے، اسے کر دوں ابھی اور اسی وقت اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتی رہیے، یہ شوق پورا؟ اجنبیت چھلکتا بد لحاظ لہجہ خالہ کے ساتھ ساتھ الکا کو بھی سرد کر گیا۔ میں چل رہی ہوں خالہ۔ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی تھی اس ایک دھمکی سے کہ اگلے ہی لمحے خالہ کی پناہوں سے نکل کر حدید کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تک ٹھٹر گئے تھے۔ حدید کچھ کہے بنا سرخ چہرہ لیے پلٹ گیا۔ بائک کی خطرناک حد تک تیز ہوتی رفتار اس کی شدید قسم ذہنی انتشار کی خماس تھی، اور الکا تو جیسے ہر احساس سے عاری ہو چکی تھی۔ حدید کو اتنے غصے میں تو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی دہل جاتی۔ گھر پہنچ کر ممانی کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی، یقیناً انہی کی وجہ سے اس کی گھر واپسی ممکن ہوئی تھی، ورنہ حدید کو جتنی اس کی ضرورت رہ گئی تھی اسی سے وہ بہت اچھی طرح آگاہ تھی۔ ممانی نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا، تب بھی اس کے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ جتنی تیزی سے اس کی صلاحیتیں مفقود ہوتی جا رہی تھی، اسے لگا ایک دن وہ ہر احساس سے عاری ہو جائے گی۔ مان، اب کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ سردی اتنی اور رات بھی ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے پھر سے باہر جاتے دیکھا تو ٹوکے بنا نہیں رہے۔ آپ کی بہو صاحبہ تو آ گئی اماں، کر لے ان سے باتیں، میری فکر چھوڑ دیں، نہ روٹھے پن سے کہتا وہ پلٹے بغیر باہر نکل گیا۔ ممانی ٹھنڈا سانس بھرتی تعصب زدہ انداز میں الکا کے جھکے سر کو دیکھتی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔
ممانی 3-4 دن گزار کر لاہور واپس گئی تھی۔ تب حدید نے جیسے سکون کا گہرا سانس لیا۔ ان کی وجہ سے اسے بہت محتاط رہنا پڑا تھا۔ الکا کو اپنے کمرے میں موجود دیکھنا گویا اس کی قوت برداشت کی حد تھی۔ اس نے خود ہی اسے اپنے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ دراصل وہ انہیں مکمل طور پہ اطمینان دلانا چاہتا تھا۔ یوں الکا کے جرائم کی لسٹ میں ایک اور جرم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ جب سے اماں گئی تھی وہ اسے ایک بار پھر بے نیاز ہو چکا تھا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کیا کرتی ہے، اسے قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اس شام بھی وہ گھر لوٹا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ اسے ذرا سی حیرت ہوئی تھی۔ اندر آیا تو باتوں کی آواز پہ بالکل ٹھٹک کر اپنی جگہ تھم گیا۔ ابھی صورتحال سمجھنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ جب کوئی خاتون اندر سے نکل کر باہر آ گئی وہ قدرے الجھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹا تمہاری بیوی ایسی حالت میں ہے تو تمہیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سارا دن تم تو کام پہ ہوتے ہو، وہ اکیلی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی، وہ تحیر سے آنکھیں پھیلا کر اس تقریر کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو کر ذرا تلخ ہوا تھا۔ کپڑے پھیلانے چھت پہ گئی تھی، بیچاری پھسل گئی۔ وہ تو شکر کرو خدا نے بچا لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر خاصی تکلیف میں ہے۔ اگر میں اس کی چیخوں کی آواز سن کر نہ آتی تو اللہ جانے کیا ہو جاتا۔ خاتون نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب اس کے پتھریلے چہرے پہ تشویش بکھری تھی۔ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوا وہ اندر آیا تو ایک دوسری خاتون کو الکا کے پاس جھکے دیکھ کر وہ دروازے پہ ہی رک گیا۔ خیال رکھا کرے بھائی صاحب، بھابھی کا اگر آپ اکیلے رہتے ہیں تو انہیں میکے بھجوا دیں۔ بیچاری ایک تو پہلی بار ماں بن رہی ہیں، اس پہ بھی خاصی کم عمر، اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے۔ وہ 30-35 سالہ خاصی صحت مند عورت تھی۔ اسے کرارے سے انداز میں باتیں سناتی الکا سے پھر آنے اور فکر نہ کرنے کی یقین دہانی کے ساتھ پلٹ کر باہر چلی گئی۔ حدید نے اتنی باتیں سنائے جانے پہ تان بھیج کر غصہ کیا تھا اور سلگتی نگاہ سمیت بستر پہ بے دم سے انداز میں پڑی الکا کو دیکھا۔ جانے اس کی رنگت ابھی اتنی زرد ہوئی تھی یا پہلے سے تھی، اسے تو مدت ہوئی تھی کبھی غور سے اسے دیکھنا ہی چھوڑ گیا رکھا تھا۔ ہو گئی تسلی، محلے داروں سے لان تان کروا کے ہمدردی حاصل کرنے کو اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال اب بند کر دو، کیونکہ اس میں تمہارا اپنا نقصان زیادہ ہوگا۔ مرا جاتی تو میری تو جان ہی چھوٹنا تھی نا۔ الکا کی آنکھیں پھر سے برسنے کو تیار تھی جب وہ قدم اٹھا کر اس کے قریب آ گیا۔ سنو، میں اگر تمہارے اس منحوس وجود کو برداشت کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف میرا بچہ ہے۔ تم اسے ہی مار دینا چاہتی ہو، مائنڈ اٹ۔ اگر آج تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اسے کچھ ہو جاتا تو میں تمہارا حشر بگاڑ دیتا، انڈرسٹینڈ؟ سو بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر زوردار جھٹکا دیتے ہوئے وہ اس قدر نفرت سے بولا تھا کہ الکا اس کرب کو سہتے ہوئے سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ بے حد مصروف ہو گیا تھا۔ رات کو دیر سے گھر آنا اور صبح جلدی نکل جانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ الکا اس حادثے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اپنا بچہ اسے بھی بہت عزیز تھا، مگر جس طرح حدید نے اس پہ بچے کی اہمیت واضح کی تھی، اس کے بعد تو وہ کچھ اور بھی اہم ہو گیا تھا۔ ساتھ کی آپا سغرا گھر کا ہی کام کرتی تھی اور خالہ رقیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سادہ سلائس چائے کے ساتھ کھا رہی تھی جب آپا سغرا چلی آئی۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد انہوں نے بہت رازدارانہ سے انداز میں اس سے جو سوال کیا اس نے الکا کے چہرے پہ زردیاں بکھیر دی۔ تم برا نہ منانا الکا، لیکن تمہارا شوہر تو خود اتنے قیمتی سوٹ پہنتا ہے، بہت ٹھاٹ باٹ ہیں اس کے، جبکہ تمہاری حالت کپڑے تو وہ پرانے اور اس حالت میں خوراک بھی اتنی معمولی، کیا وہ تمہیں پسند نہیں کرتا؟ الکا کو حلق میں نوالا پھنستا ہوا محسوس ہوا جبکہ آنکھیں یوں جل اٹھی تھی جیسے کسی نے مٹھی بھر کے مرچیں ڈال رہی ہوں۔ اس کے چہرے سے چھلکتی بے بسی کو آپا نے بہت گہری نگاہ سے دیکھا تھا، پھر خود موضوع بدل دیا۔ الکا اس کے بعد ان سے کترانے لگی تھی۔ اپنا بھرم رکھنے کو وہ جتنا کوشش کرتی وہ اسی قدر کھل رہا تھا، اور یہ سب حدید کی وجہ سے تھا۔ اس کا جی چاہا تھا زور زور سے روئے، اندر کا سارا غبار آنسوؤں کے راستے باہر نکال دے۔ حدید خلاف معمول کچھ جلدی آ گیا تھا۔ وہ ابھی کھانا تیار کر ہی رہی تھی کہ اس کا موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، جبھی اس نے عجلت بھرے انداز میں دوسرے چولہے پہ روٹیاں پکا کر سالن گرم ہونے کو رکھ دیا۔ سلاد وہ پہلے ہی بنا لیا کرتی تھی۔ ٹرے سجا کر اندر آئی، اسی وقت حدید کے موبائل کی بیپ ہونے لگی۔ ہیلو۔ حدید موبائل پہ مصروف تھا۔ کون الکا؟ کتنی بار کہوں، میں کسی الکا کو نہیں جانتا، آئندہ یہاں فون مت کرنا، سنا تم نے؟ وہ گویا پھنکارا تھا۔ الکا جو ٹرے اس کے سامنے رکھ کر باہر نکل رہی تھی تڑپ کے مڑی۔ کس کا فون تھا؟ وہ کسی طرح بھی یہ پوچھنے پہ باز نہ رکھ سکی۔ خالہ سے کہہ کر اس نے عظام کو فون کرنے کا کہا تھا۔ اسے یقین تھا یہ عظام ہی تھا۔ حدید نے اس کی بات کا جواب دینا یقیناً ضروری نہیں سمجھا تھا، جب بھی کھانے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ الکا آنسو ضبط کرتی تیزی سے مڑی تھی۔ جب اس کی پکار پہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اس کا چہرہ مکمل طور پہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یہ چکن میں تمہارے لیے لایا تھا، اٹھاؤ اسے، مجھے دوسرا سالن لا کے دو۔ اس کی اگلی بات الکا کو بے ہوش کرنے کو کافی تھی۔ یہ مہربانی قطعی اسے ہضم نہ ہو پائی تھی۔ سنا نہیں ہے تم نے؟ اس طرح آنکھیں پھاڑ کر مجھے کیا گھور رہی ہو؟
اس کے تحیر سے پھیلی نگاہ میں اپنی سر نگاہیں گاڑتا ہوا وہ پہاڑ کھانے کو دوڑا۔ تب الکا گڑبڑا سی گئی۔ وہ دوسرا کوئی سالن نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر وہ اٹک اٹک کر بولی تو عدیت کچھ کہہ بنا جھٹکے سے اٹھ کر چلا گیا۔ الکا روحانسی سی ہو گئی۔ اب جانے وہ مزید ناراض ہو گیا تھا کہ گھر سے ہی چلا گیا۔ اس کی جان گویا سولی پہ لٹک گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا تو ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے شاپر تھے جو آتے ہی اس کے پاس رکھ کر خود سامنے چیئر پہ جا بیٹھا تھا۔ اس میں دودھ کے پیکٹ، وٹامنس کی کچھ ادویات اور پھل وغیرہ، کھا لیا کرو، اپنا خیال رکھو، کم از کم اس وقت تک جب تک تم پریگننٹ ہو۔ بچے کی پیدائش کے بعد تم چاہے جہنم میں جانا، مجھے اس سے غرض نہیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں میرا بچہ ہر لحاظ سے صحت مند ہو۔ ذلت کی چادر میں لپٹی ہوئی توجہ اور ہمدردی اس کی پیشانی سلگا کے رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی تیزی سے نمی اتری تھی کہ سامنے بیٹھا یہ بے حس شخص بھی اس کی آنکھوں میں دھندلا سا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگی تھی کہ اس کے سامنے رہ کر وہ مزید ہلکی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر دن بہت تیزی سے گزرے تھے۔ عائشہ کی شادی کے دن نزدیک آئے تو ممانی بار بار فون کر کے عدیت کو الکا کے ساتھ آنے کی تاکید کرنے لگی، مگر وہ انکاری ہو گیا تھا۔ نہیں اماں، اسے ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے، میں آ جاؤں گا۔ اور الکا وہ ہون کوئی تھی، وہ خالہ کے یہاں رہ لے گی، اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ تو کیا وہ شادی پہ نہیں آ رہی؟ الکا وہاں کیسے رہے گی؟ ممانی کو غصہ آیا تھا۔ تم لمبے سفر سے ڈرتے، وہ تو اسے جہاز میں لے آؤ۔ ان کے پاس آسان حل تھا جس نے حدید کو سلگا کر رکھ دیا۔ جہاز میں لے آؤں؟ اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ وہ بھڑک گیا تھا، مگر مقابل بھی اسی کی ماں تھی۔ صاف کہہ ڈالا، اگر الکا کو نہیں لاؤ گے تو تمہیں آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور وہ بعد میں کئی دنوں تک جھنجھلاتا بڑبڑاتا رہا تھا۔ یہ لو، اپنی خالاؤں آپاؤں کے ساتھ جا کر شادی کے لیے شاپنگ کر لینا، میرے انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ سیٹ وہ کنفرم کروا چکا تھا۔ وہاں اماں کی لعنت ملامت سے بچنے کی غرض سے احتیاطی تدبیر کے طور پہ کہیں نوٹ الکا کے سامنے پٹک کر نخوت سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ الکا نے حقارت سے پھینک کے گئے اس نوٹوں کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ اس کا انداز اتنا انسلٹنگ تھا کہ اسے اپنا فشار خون بڑھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس قسم کی خیرات تو مجھے بھی نہیں چاہیے مسٹر حدید الرحمان۔ نوٹ اس کی دراز میں رکھتے ہوئے اس نے بہت تلخی سے سوچا تھا۔ اسے سسرال ہی ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ اس قسم کا پروٹوکول ہی اس کا حق تھا، مگر دل کچھ اس طرح سے بجھا تھا کہ کسی چیز سے خوش ہی نہ ہو پایا تھا۔ آپ لیٹ جائیے بھابھی، تھک گئی ہوں گی۔ عائشہ کو اس کی کچھ زیادہ ہی فکر تھی۔ وہ نفی میں جواب دینے ہی جا رہی تھی جب حدید کی طنزیہ نگاہوں کو محسوس کر کے چپ کی چپ رہ گئے۔ نالا اپنے 2 سالہ بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ بھابھی ذرا اپنے کپڑے دکھائیے، کیسے بنائے ہیں آپ نے؟ عائشہ کی اگلی بات اسے پریشان کرنے کو کافی تھی۔ اس نے تو کوئی خریدا ہی نہیں کی تھی۔ جو پہلے سے اس کے پاس 1-2 بھاری لباس تھے وہ پہننے کو جی آمادہ نہ تھا۔ یہ تو اس نے غصے میں سوچا ہی نہ تھا کہ وہاں جا کے یہ کیا جواز پیش کرے گی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کچھ پریشان ہیں؟ عائشہ نے اس کے رنگ بدلتے چہرے سے بالکل صحیح اندازہ لگایا تھا۔ وہ ایسا عائشہ کہ مجھے ابھی یاد آیا، وہ بیگ تو میں گھر ہی چھوڑ آئی۔ ہونٹ کو چلتے ہوئے اس نے غلط بیانی سے کام لیا اور عائشہ کا چہرہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اب اتنی جلدی کیسے انتظام ہوگا؟ ڈونٹ وری، ریڈی میڈ لے لیں گے، بوتیک سے جا کر خرید لیں گے۔ مان بھائی کی جیب بھی ہلکی ہو جائے گی۔ اس وقت اندر آتے حدید کو دیکھ کر نائلہ نے ٹکڑا لگایا۔ تب وہ کچھ نافہم سے انداز میں باری باری دونوں بہنوں کو دیکھنے لگا جن کے شرارت سے چمکتے چہروں پہ دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ نائلہ نے اس کے استفہامیہ نظروں کے جواب میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ الکا اپنی جگہ جھزبز سی ہو رہی تھی۔ وہ جتنا بدلحاظ ہو چکا تھا کچھ اعتبار نہیں تھا، کچھ بھی کہہ ڈالتا، مگر حیرت گزری تھی۔ محض سلگتی نگاہوں سے بھسم کرنے پہ ہی اتفاق لیا گیا تھا۔ تو بھائی آپ پھر بھابھی کو ساتھ لے جا کر اس کی پسند کے ڈریسز لے دینا۔ عائشہ نے جتنے مان سے کہا وہ لب بھینچے محض سر ہلا گیا۔ لا دوں، مگر انہیں ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ الکا نے اس کے جانے کے بعد بے حد بے اختیار گہرا سانس کھینچ کر تنے و صاحب کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر جانے وہ بھول گیا تھا یا دانستہ ایسا کیا۔ الکا کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شادی تو باقاعدہ ہوئی نہیں تھی۔ جو اس کے پاس کپڑوں کا ڈھیر ہوتا جو تھے وہ بھی اس کے پاس کہاں رہے تھے۔ مہندی رات وہ عجیب مشکل میں تھی جب سعید اسے ڈھونڈتا ہوا آیا تھا۔ بھابھی یہ آپ کے کپڑے ہیں، اور اس کی بہت بڑی مشکل حل ہو گئی۔ مہندی کی تقریب میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیش رہی کہ یہ رشتے کا تقاضا تھا۔ جہاں وہ معمول سی بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتی ممانی خود اسے پکار لیتی۔ ریڈ کلر کی ساڑی میں وہ ایک عرصے بعد تیار ہوئی تھی تو آئینے میں خود ہی اپنا عکس دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اب پتہ نہیں یہ اتنے عرصے بعد خود کو اچھے حلیے میں دیکھا تھا یا پھر اس حالت میں وہ اتنی نکھری اور خوبصورت دلکش تھی۔ کچھ بھی تھا، اسے اپنا آپ بہت دلکش لگا تھا۔ تیار ہو کر جس وقت وہ باہر آئی پہلا سامنا ہی حدید سے ہو گیا۔ اپنے دھیان میں کسی کام سے تیزی سے اندر آتا حدید
اسے دیکھ کر لمحہ بھر کو متحیر رہ گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھال کر قدم بڑھا گیا۔ الکا کے دل کی دھڑکنوں کو تو اس ایک نگاہ کی ستائش نے نئے سروں میں ڈھالا تھا۔ پھر رسم کے دوران بھی وہ اپنے چہرے کے آگے گرد اس کی نگاہوں کا اثار تنا ہوا محسوس کر کے دل کی دھڑکنوں کو بڑھتا ہوا محسوس کرتی رہی۔ بارات کے دن ممانی نے اصرار کر کے اسے بیوٹیشین سے تیار کروایا۔ ڈیپ پرپل زرعی کام سے بے انتہا بوجھل ڈریس وہ پہننا نہیں چاہتی تھی، مگر ممانی نے ایک نہیں سنی۔ وہ بھی ان کے اصرار کی وجہ مانتی تھی۔ اتنے رشتہ داروں میں انہیں اپنا بھرم قائم رکھنا تھا، اور بھرم تو الکا کو بھی رکھنا تھا۔ تبھی چپ چاپ وہ لباس زیب تن کر لیا کہ کل جو دل خوش فہمی کا شکار ہوا تھا ایک بار پھر بہت بری طرح سے ٹوٹا۔ حدید اس سے پہلے سونے کے لیے کمرے میں جا چکا تھا۔ لڑکیوں کا رات گئے تک جا کر ڈھولک بجانے اور مہندی وغیرہ لگانے کا پروگرام تھا۔ اسے پھر زبردستی ساتھ بٹھا لیا۔ حدید کی کسی کزن نے اس کے دونوں ہاتھوں پہ مہندی بھی لگائی تھی۔ جب وہ نیند سے جھومنے لگی تب انہوں نے رحم کھا کر سونے کی اجازت دی۔ وہ ان کے شوق فکروں سے بچتی جس دم کمرے میں آئی۔ حدید واش روم میں بند تھا۔ الکا کی ساری توجہ اس کے موبائل پہ ہونے والی بیپ نے کھینچ لی تھی۔ جب تک وہ موبائل تک پہنچی بیل اچانک بند ہو گئی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا، اعظام کا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے تیز تیز تر دھڑکنے لگا۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات تھی کہ اعظام حدید کے تلخ و ترش رویے کو سہ کر بھی بار بار فون کر رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے خود وہی نمبر پش کر دیا۔ دوسری سمت بیل جا رہی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یا الہی میری بات کروا دے۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے صدا نکلی تھی جو فوری قبول بھی ہو گئی، کیونکہ ادھر اعظام کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو مان بھائی، شکر ہے آپ نے ہمارا اتنا سا خیال ہی کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اعظام میرے بھائی، یہ میں ہوں۔ الکا تم کیسے ہو؟ اس نے تیزی سے بھیگتے گالوں کی پرواہ کیے بغیر بڑھائے ہوئے گلے سمیت سوال کیا۔ دوسری جانب جیسے اعظام غیر یقینی سے ساکت ہو گیا۔ اعظام بھائی بولو نا، پلیز بولو نا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ الکا رونا نہیں، بات کر رہا ہوں، پلیز تم چپ ہو جاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتی کسی نے پیچھے سے موبائل جھپٹ لیا۔ وہ تڑپ کر پلٹی تو حدید چہرے پہ غض و غضب لیے موبائل آف کرنے کے بعد دور اچھال چکا تھا۔ مجھے بات کرنے دے پلیز، مجھے۔ اس بات ادھوری رہ گئی۔ حدید کا ہاتھ پوری قوت سے گھوم کر اس کے چہرے پہ پڑا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے قطعی تیار نہ تھی۔ اٹھ کر بیڈ پہ جا گری۔ میرے دیے ہوئے روپیوں کی تمہیں ضرورت نہیں۔ میری لائی ہوئی چیزیں استعمال کرنا تم اپنی توہین سمجھتی ہو، مگر یہ موبائل استعمال کرتے وقت وہ نخرہ کہاں چلا گیا؟ کیا یہ میرا نہیں ہے؟ وہ قہر بن کے اس پہ جھکا، سرد گھراہٹ زدہ لہجے میں بولا تو الکا کی آنکھیں اس توہین پہ شدتوں سے برس پڑی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بری طرح شدتوں سے روئی تھی، تو گویا وہ اتنا غافل نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھی تھی۔ اس کی ان تمام حرکتوں کو وہ اپنی انسلٹ سے تعبیر کرتا رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری آواز بند کر دوں گا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ گھونٹ دے گلا، کر دیں آواز بند، میں بھی یوں پل پل سسکنا نہیں چاہتی۔ وہ ضبط کو کھو کر چیخی تو حدید کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا۔ اب کی بار الکا کا ہونٹ پھٹ کر لبوں میں تھوڑی کو رنگین کرتا خون گردن تک جا پہنچا۔ تم یہی چاہتی ہو، میں بھی جانتا ہوں، مگر میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں مرنے دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ آنکھیں نکال کر گھر آیا۔ الکا خون دیکھ کر وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ دوپٹہ لبوں پہ رکھ کر یوں ہی روتی ہوئی واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے منہ پہ چھپاکے مارنے لگی۔ خاصی دیر بعد جب دوبارہ کمرے میں آئی، وہ تمام لائٹس بجھائے یا تو سو چکا تھا یا سونے کی تیاری میں تھا۔ الکا کے دل سے ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ اگلے دن ولیمہ اٹینڈ کر کے وہ بہت خاموشی سے واپس کراچی چلا گیا۔ ممانی حیرت کی زیادتی سے چپ کی چپ رہ گئی۔ الکا یہی تھی اور وہ بتائے بغیر بھاگ نکلا تھا۔ اس قسم کی حرکت کا کیا مقصد تھا؟ انہوں نے فون پہ ہی اسے لتاڑ کے رکھ دیا تھا۔ کس قسم کی حرکت؟ وہ دانستہ انجان بن گیا۔ ماں کیوں بوڑھی ماں کو وقت سے پہلے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ میں لوگوں کو کیا وضاحتیں پیش کروں گی؟ وہ فون پہ ہی رو پڑی تھی۔ تب وہ بھی جھنجھلایا تھا۔ اب کیا ہو گیا اماں؟ ایک تو آپ جانے کیوں مجھ سے خفا رہتی ہیں، راضی نہ ہونے کی تو قسم کھا لی، الکا کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ انہوں نے مطلب کی بات کی۔ اوہ، اس نے گہرا سانس کھینچا۔ یاد نہیں رہا ماں۔ اس کا جواب انہیں بھڑکا کے رکھ گیا تھا۔ کیا حدید تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ کوئی چیز تھی جس کو بھلا دیا تم نے؟ بیوی ہے تمہاری۔ انہوں نے اچھا خاصا اسے رگیڑ ڈالا تھا۔ اطلاع کا شکریہ، میں تو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھ رہا تھا اسے اپنے پاس۔ دوسری جانب وہ حلق تک بیزار ہو کر آخری حد تک جھنجلا گیا۔ یہ ممانی کی آواز صدمے سے بکھر سی گئی۔ اماں پلیز بات کو کبھی تو خود بھی سمجھ لیا کریں، آپ کی بہو سے زیادہ کوئی اور احمق نہیں ہوگا۔ محترمہ کو یہ تک نہیں پتہ کہ اس حالت میں کیا خوراک لینا ہے اور کس قسم کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے، اس لیے وہاں چھوڑ آیا ہوں کہ آپ ذرا اس کی کیئر کر لیں۔ یوں بھی اب ڈیلیوری میں اتنا وقت کہاں ہے، میں یہاں کیسے سنبھال پاؤں گا؟
ماں کا دھیان بٹانے کی غرض سے وہ لہجہ بدل کر بولتا چلا گیا تو سچ مچ ان کا دھیان بٹ بھی گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ خیر کا وقت لائے بچے، میں بہت خیال کروں گی اپنی بیٹی کا، تو فکر نہ کر، تجھ سے بڑھ کر عزیز ہے وہ مجھے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ تب وہ سلسلہ کاٹ کر جلے ہوئے انداز میں موبائل دور اچھال کر وہیں لیٹ گیا۔ بتانے کی ضرورت کیا، بہت اچھی طرح سے جان گیا ان کی آخری بات نے پتہ نہیں کب تک اس کا خون جلانا تھا۔ الکا بیٹے اتنا مت سوچا کرو، وہ بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے گہری سوچ میں گم تھی، جب ممانی دودھ کے گلاس سمیت اندر آتی، محبت بھرے لہجے میں ٹوک کر بولی تو الکا ان کا بڑھایا گلاس پکڑتے ہوئے خفیف سی ہو گئی۔ ان کی محبتیں اسے اپنا مقروض کر رہی تھی، وہ تو اس بڑھاپے کے باوجود اسے اپنی کوئی مدد کرنے نہ دیتی تھی۔ بس تم کھاؤ پیو آرام کرو، میرا مان بچے کے لیے بہت فکر مند ہے، کہہ رہا تھا اب میں تمہارا خیال رکھوں، تمہیں تو اپنا خیال تک رکھنا نہیں آتا، وہ محبت سے بولی تھی تو گویا وہ اس روز کی حدید کی باتوں سے واقعی بہلی ہوئی تھی۔ الکا کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی، اس کے دل میں اب قیامت تک کوئی خوش فہمی جنم نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اسے جس حد تک سمجھ گئی تھی، اس کے بعد اتنا اندازہ تو اسے ہو ہی گیا تھا کہ حدید کی زندگی میں اس کی واقعی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ بس تم فارغ ہو جاؤ، پھر ہم دونوں مل کر سعید کے لیے دلہن پسند کریں گے، دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے میں تو بالکل تنہا ہو گئی ہوں، تم بھی بچے کی پیدائش تک یہاں ہو، پھر بھلا حدید تمہیں یہاں رہنے دے گا، اس مسئلے کا یہ بہتر حل ہے۔ اب وہ اسے سیب چھیل کر کھانے پہ اصرار کر رہی تھی۔ الکا نے بھیگتی آنکھوں کو غیر محسوس انداز میں پونچھ لیا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، ممانی فون کی سمت متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، ہاں وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ہاں میں بھی اچھی ہوں، اور تمہارے ابا بھی؟ الکا بالکل ٹھیک ہے، میرے سامنے بیٹھی ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا فون حدید نے کیا ہے۔ اس کی بات پہ وہ جو انہیں دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی۔ ہاں ہاں لے جا رہی ہوں، تم سے زیادہ فکر بے شک مجھے نہ ہو، مگر بہرحال ہے ضرور، وہ ہنسی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر لو بات، مجھے ویسے بھی نماز پڑھنا ہے، ممانی نے بات کرتے ہوئے ریسیور اسے تھمایا۔ تب وہ قدرے حیران سی ہو گئی، بھلا وہ اس سے کیوں بات کرنا چاہتا تھا جہاں ماں کو اتنے چکر دیے، یقیناً یہاں بھی محض ان کے بہلاوے کی خاطر یہ بات کہہ دی ہوگی۔ اس نے یقین سے سوچتے ہوئے ریسیور کریڈل پہ ڈال دینا چاہا تھا، مگر ایئر پیس سے ابھری اس کی آواز پہ قدرے چونکتی ہوئی وہ حیرانگی کے عالم میں ریسیور کان سے لگا گئی تھی۔ گونگے کا گڑ کھا لیا ہے یا پھر بہری ہو گئی ہو؟ جواب میں تاخیر یقیناً اسے جھلاہٹ میں مبتلا کر چکی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں نے سنا نہیں، اس نے خود پہ جبر کیا تھا۔ احوال دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ جلا بیٹھا تھا۔ اچھی ہوں، جواب دینے کو جی نہیں چاہا، مگر وہ خود پہ جبر ہی تو کر رہی تھی، پھر زیادہ یا کم پہ کیا غور کرنا۔ تھینک گاڈ کہ تم اچھی بھی ہوئی، یقیناً یہ سب اس لیے ہے کہ تمہیں میری صورت سے نجات ملی ہوئی ہے۔ الکا نے اس کے طنزیہ کاٹدار انداز پہ سختی سے دانتوں سے ہونٹ کچلا، اتنی شدت سے کہ اسے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے تمہاری ڈلیوری کی کون سی ڈیٹ بتائی ہے؟ اس کے سم سے مکمل خاموشی محسوس کر کے وہ موضوع بدل گیا۔ اپنا خیال رکھنا، ٹیک کیئر، گڈ بائے، کچھ لمحوں کے توقف کے بعد کہتا وہ سلسلہ کاٹ گیا۔ تب الکا نے چپ چاپ سر گھٹنوں پہ رکھ لیا تھا، آنسو بہت خاموشی سے اس کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ ہمیں سولی سولی لٹکا دو، ہمیں جنگل جنگل بھٹکا دو، جو جی سے چاہے یار کرو، ہم پڑھ جو گئے تیری راہ پیا، ہمیں مار گئی تیری چاہ پیا۔ 5 تاریخ کی رات کے ہی کس پہر اس کی طبیعت ایک دم سے بگڑی تھی اور ڈاکٹرز کی بتائی گئی تاریخ دھری رہ گئی۔ آپریشن سے اس کے صحت مند بے انتہا خوبصورت بچے نے جنم لیا تھا، وہ ہنوز بے ہوش تھی۔ ہاسپٹل لے جانے میں تاخیر ہو جانے کے باعث اس کا کیس خاصا بگڑ گیا تھا۔ پورے 24 گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آیا تو پورا گھر اس کے آس پاس امڑ آیا تھا۔ دیکھیے بھابھی کتنا کیوٹ ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کس پہ گیا ہے، آپ پہ یا پھر مان بھائی پہ۔ عائشہ نے سرخ کمبل میں لپٹا سرخ و سفید پیارا سا گڈا اس کے سامنے کیا تو الکا جو پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں سی محسوس کر رہی تھی، ایک پل کو تمام تکلیف بھلا کر ممتا کے جذبے سے مسحور ہوتی دونوں بازو پھیلا کے اسے سینے سے لپٹانے کو بے قرار ہو گئی تھی۔ ارے ارے دھیان سے بیٹا، ڈرپ لگی ہے، سوئی چپ جائے گی۔ ممانی نے بر وقت آگے بڑھ کے اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے دوبارہ بستر پہ رکھا اور تشویش زدہ انداز میں متاثرہ حصے سے بہہ نکلنے والی خون کی بوند کو ٹیشو سے صاف کرنے لگی، جبکہ اس عرصے میں عائشہ بچے کو اس کے پہلو میں لٹا چکی تھی۔ الکا حدید کی پرتپش نگاہوں سے بے نیاز چمکتی آنکھوں سے بے خبر سوئے بچے کو مسکرا کر دیکھتی رہی۔ یہ اس کی نگاہوں کی گرمی کا ہی احساس تھا کہ الکا کی پلکیں اٹھی تھی۔ سامنے دیوار سے
ٹیک لگائے، دوسرے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ اس کی سمت ہی متوجہ تھا۔ ان نگاہوں میں الکا کو جانے ایسا کیا نظر آیا تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دل سمٹ کر سینے کے کسی کونے میں دبک گیا۔ حدید نگاہ پھیر چکا تھا، جبکہ الکا اپنا ڈوبتا ہوا دل کتنی ہی دیر تک نہ سنبھال پائے۔ وہ سب ایک ایک کر کے باہر نکلے، تب حدید پر اعتماد مضبوط چال چلتا ہوا عین اس کے بیڈ کے سرہانے پڑی کرسی پہ بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر بچے کو پیار کرتا ہوا مسکرا کر بولا تھا، تھینکس الکا، سنا ہے تم نے خود موت کو چھو کر مجھے یہ خوشی دی ہے۔ اس کی گہری بولتی ہوئی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا جسے الکا چاہنے کے باوجود کوئی نام نہ دے سکی۔ بنڈل آف تھینکس، الکا نکاہت کے باوجود مسکرا دی۔ تھینکس فار وٹ حدید، کیا یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ میں نے کچھ بھی الگ سے نہیں کیا۔ ہر ماں اولاد کے لیے اس آزمائش، اس تکلیف سے گزرتی ہے، تبھی خدا جنت اس کے قدموں تلے بچھاتا ہے۔ وہ اس کی اتنی سی توجہ، اتنی سی عنایت پہ ہی خوش ہوئی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ نارمل بیہیو کر رہا تھا۔ الکا کی بات کا حدید نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ جھک کر بچے کو پیار کر رہا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ وہ سوجے ہوئے پپوٹوں کے ساتھ بامشکل آنکھیں کھول کر گود میں رکھے بچے کے کپڑوں کھلونوں کو دیکھتی اور پھر سے زور زور سے رونا شروع کر دیتی۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ سب اس کے اطراف میں بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر بھی وہی درد تھا جو الکا کے چہرے، اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ وہ سب اسے چپ کروا کے تھک گئے تھے، مگر اس کے آنسو نہیں تھمے۔ اسے صبر نہیں آیا تھا جو قیامت اس پہ ٹوٹی تھی۔ اس کے بعد اسے صبر آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اگر اس کا بچہ مر جاتا یا حکم ربی ہوتا، وہیں اسے صبر سے بھی نواز دیتا، مگر یہ کسی انسان کا خلا ظلم تھا۔ اس سے اس کا جیتا جاگتا بچہ چھین لے گیا تھا۔ اس کی تڑپتی پلکتی ممتا کو کیوں قرار آ سکتا تھا؟ آج 8 دن ہو گئے تھے۔ 8 دن پہلے بالکل اسی ہفتے کے دن جب اس کا بچہ صرف 10 دن کا تھا، اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ الکا بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ حدید اس دن کا کراچی گیا، اس دن واپس لوٹا تھا۔ وہ اس کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، واپس نہیں آیا تھا۔ دوپہر سے شام سے رات ڈل گئی۔ بابا اور سعید موبائل پہ ٹرائی کرتے رہے، مگر ناکامی کا سامنا رہا تھا۔ اس کا سیل مسلسل آف تھا۔ خوف اور طرح طرح کے وہم۔ الکا کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزاتے رہے تھے۔ گھر والوں کا برا حال تھا۔ جب سعید وقت چہرہ لیے حدید کے کمرے سے نکلا، اماں یہ دیکھیے، یہ مجھے بھائی کے بیگ کے سرہانے کے نیچے رکھا ملا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں دبا وہ کاغذ کا پرزہ بھی لرز رہا تھا جسے سب سے پہلے بابا نے جھپٹا تھا۔ جیسے جیسے پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ بھی بدلتا گیا، پھر وہ پرچہ ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں منتقل ہوتا گیا اور ہر ایک کی زبان کو گم کرتا چلا گیا۔ الکا دہشت کے آثار میں بیٹھی متوش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ممانی بلند آواز سے روتے ہوئے سینہ کو بھی کر رہی تھی۔ اس سے مزید صبر نہ ہوا، خود آگے بڑھ کر وہ پرچہ اٹھا لیا جو ابھی بھی عائشہ نے صوفے پہ رکھا تھا۔ اس کی خوف سے پھیلی نگاہوں میں سطروں پہ بکھرے الفاظ سمائے تو دماغ جیسے بھگ سے اڑا تھا۔ مسز الکا، جب تک تمہیں میرا یہ خط ملے گا، میں اپنے بچے سمیت تم سب سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ اس ایک پل جو مجھے اب نصیب ہوا ہے، میں نے لمحہ انتظار کیا تھا۔ تم کیا سمجھتی تھی میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ میری زندگی برباد کرنے والی تم ہی تھی نا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، اپنی ذات کا فخر، ماں باپ کی محبت اور بہن بھائیوں کا پیار، مگر تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میرا گھر، میری جاب، میری عزت تک کچھ بھی تو نہیں بچا تھا میرے پاس، صرف تمہارے اس ایک بیان سے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی نفرت کرتی ہوگی مجھ سے۔ میں تو بنا ہی محبتوں سے تھا، تم نے مجھے نفرت کرنا سکھا دیا۔ تو اب بھگتو، ساری عمر بھی اگر مجھے ڈھونڈتی رہو گی تو میری گرد کو نہیں پا سکتی۔ اگر تم پریگننٹ نہ ہوتی تو میں سچ مچ تمہیں شوٹ کر دیتا، اتنا ہی زہر بھر دیا تھا تم نے میرے اندر۔ اب رو سر پکڑ کے، اپنی غلطی پہ تو تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور نہ تمہیں اپنے بچے کی جھلک دکھاؤں گا۔ آنسو کی تیز بارش نے اس کی نگاہوں کو مزید سطروں پہ ٹکنے نہیں دیا۔ آواز تو مختل ہوئے ہی تھے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اب تک وہ واقعی نہیں سنبھلی تھی، پل پل تڑپتی تھی، راتوں کو چونک کے اٹھ جاتی، اپنے بچے کے رونے کی آواز اسے بے چین کرتی رہتی۔ اس کے دن رات کانٹوں پہ بسر ہو رہے تھے۔ سعید اور بابا ٹک کے نہیں بیٹھے تو اس کی تلاش میں ہر جگہ مارے پھرے، مگر اس کی بات سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ لوگ واقعی اس کی گرد تک کو نہیں پا سکے تھے، جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نے نگل لیا تھا۔ پھر کتنے ہی بہت سارے دن بیت گئے تھے۔ ممانی اس کے غم سے بستر سے جا لگی تھی، اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں انہیں پہروں رلاتی تھی۔ اس پہ شرمندگی و ندامت الگ کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے اس پہ یہ سارا عذاب نازل ہوا تھا۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا، تب اسے ممانی کی خاطر خود کو سنبھالنا پڑا، سسکتے دل سے۔ زندگی جتنا کس درجہ و دشوار امر تھا، یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اور جس دن سعید نے اسے BA کے کورس کی کتابیں اور پراسپیکٹس لا کر دیے، وہ ایک بار پھر ضبط کھو بیٹھی تھی۔ بھابھی سنبھلیے،
خود کو آپ کو اپنے حصے کی جنگ خود لڑنا ہے، یہ اچھی مصروفیت ہے، بہت سے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آپ ایم اے کر لیں، پھر کچھ اور سوچیں گے، نماز پڑھا کریں، اللہ آپ کے بے قرار دل کو سکون بخش دے گا۔ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، مگر اب اس کا احترام ایسے ہی کرتا تھا جیسے وہ اس سے بڑی ہو۔ یقیناً یہ رشتے کا پاس تھا، ہر کوئی حدید نہیں تھا، وہ اس کا بھائی ہو کر رشتے نبھانا جانتا تھا۔ الکا نے اس کی تمام باتوں سے جس پہ عمل کیا وہ نماز کی پابندی تھی، خدا کی یادیں، دلوں کو سکون تھی۔ اس نے اللہ سے لو لگا لی تھی تو اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ امتحانات نزدیک تھے، اس کا ارادہ اگلے سال ایگزامز دینے کا تھا، مگر سعید نے ٹوک دیا، اسی سال تیاری کریں، ابھی 2 ماہ درمیان میں ہے۔ مگر سعید، میرا ذہن ابھی بالکل پک نہیں کر پا رہا، بہت مشکل ہوگی۔ وہ اپنی معذوری ظاہر کرتی ہوئی بہت اداس سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، بس اتنا پڑھ لیں کہ پاسنگ مارکس مل جائیں، ایم اے اچھے مارکس سے کلیئر کر لیجیے گا، پھر یہاں جہاں آپ کو پرابلم ہو میں ہیلپ کر دوں گا۔ وہ اسے قائل کر کے اٹھا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو ممانی بھی اسے سہولت دینے لگی، خود گھر کا کام نپٹا کر اسے اسٹڈی کے لیے ٹائم دیتی۔ پڑھائی میں اس کا ذہن شروع سے اچھا تھا، مگر اب کی بات اور تھی۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور محنت کرتی رہی۔ اللہ کی مدد کے آسرے اس نے تمام پیپر دے ڈالے تھے، اور جب رزلٹ آیا وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ اسے تو بامشکل پاس ہونے کی امید تھی، مگر اپنا اے گریڈ دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر گئی تھی۔ بلا شبہ یہ اس کے رب کی ہی مہربانی تھی، حالانکہ اس نے سرسری سی ہی دعا مانگی تھی۔ اس کی تمام دعائیں اپنے بچے، اپنے اسامہ کے لیے وقف تھی، پھر بھی رب نے اسے اتنی اچھی کامیابی سے نوازا تھا تو یقیناً وہ مہربان مولا ایک دن اس کے بچے سے بھی ضرور اسے ملا دے گا۔ اس کا یقین مزید پختہ ہوا تھا جس روز ایم اے کی ڈگری اس کے ہاتھ میں آئی۔ احساس ضیاء اس کے اندر بارش کی طرح برسا تھا۔ کتنا وقت گزر گیا تھا اسے یوں ہی انتظار میں گھلتے۔ اب آپ کو اپنے اللہ سے اچھی سی جاب مانگنا ہے۔ مٹھائی کی پلیٹ سے رسگلہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے سعید نے مسکرا کر کہا تو جانے کی اس کی آنکھیں بھیگ سی گئی تھی۔ سعید نے جس طرح اس کا ساتھ دیا تھا، قدم قدم پہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا، وہ اگر چاہتی بھی تو اس کا یہ قرض نہیں چکا سکتی تھی۔ تھینکس سعید، تم بہت اچھے ہو۔ میں بات ادھوری چھوڑ کر وہ بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اوفو، تھینکس تو غیروں کو بولا جاتا ہے بھابھی، آپ تو میری بہن ہیں، چھوٹی سی اور معصوم سی بہن۔ وہ اس کا دھیان بٹا رہا تھا کہ ابھی تک ایسا ہی تھا، اگر وہ رونا شروع ہو جاتی تو پھر بڑی مشکلوں سے چپ ہوتی تھی۔ سعید، تم شادی کر لو، آخر کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہو؟ خاص دیر تک خود پہ قابو پانے کے بعد وہ اس تکلیف دہ احساس سے نکلتی ہوئی بولی تو سعید مسکراتا ہوا چائے کا کپ اٹھا کر سپ لینے لگا۔ اب تم ایسے نہیں ٹال سکتے، کل عائشہ کا فون آیا تھا، وہ 1-2 دنوں تک آ رہی ہے۔ نائلہ آپی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی ہونا چاہیے۔ ہوں تو ٹھیک ہے بھائی، میں کب انکار کر رہا ہوں، اپنے اتنے ساری حمایتی بلانے کی ضرورت نہیں کیا؟ وہ خوشگواریت میں گھر کر اسے دیکھنے لگی۔ آر یو سیریس سعید؟ اس کی حیرت ابھی بھی باقی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ اسے اس موضوع کو ٹالتے ہی دیکھ رہی تھی۔ آف کورس، اب واقعی مجھے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ مجھے اب یقیناً شوٹ کر دے گی۔ کون؟ وہ حیرت کی زیادتی سے آنکھیں پھیلا کر بولی تو سعید کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہے ایک جنگلی بلی، 6 سالوں سے پیچھے پڑی ہے میرے، میں ہی ہاتھ نہیں آ رہا، اب سوچ رہا ہوں اس کا انتظار ختم کروں۔ کہہ رہی تھی میرے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ دھیمے دھیمے مسکراتا وہ تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے، اب تم ایسا کرو، کل مجھے اور ممانی کو تانیہ کے گھر پہنچا دینا، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی تو سعید سر ہلاتے ہوئے موبائل کی سمت متوجہ ہوا جہاں اس کے لیے کوئی میسج آ رہا تھا۔ پھر نہ صرف 6 ماہ کے اندر اندر سعید کی شادی خوش اسلوبی سے انجام پا گئی، بلکہ الکا کو جاب بھی مل گئی تھی۔ اخبار سے ضرورت ہے کہ اشتہارات دیکھ کر اس نے کئی جگہ اپلائی کیا تھا، مگر جہاں سے اسے انٹرویو کال آئی تھی وہ فرم کراچی میں تھی۔ وہ کچھ متذبذب سی ہو گئی، اس شہر سے اس کی بہت سی خوشگوار اور اذیت انگیز یادیں وابستہ تھی، پھر جاب کی خاطر وہ تنہا رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، گو کہ وہاں اس کا میکا بھی تھا، مگر جب ان لوگوں نے اتنے کرائسس کے دوران پلٹ کر اسے نہیں پوچھا تھا تو وہ خود بھی جھک کر وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ مگر جب اپنی یہی الجھن اس نے سعید کے سامنے رکھی تو اس نے ہمیشہ کی طرح چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکال دیا۔ ہم سب وہیں چلتے ہیں، میں وہیں کوئی جاب دیکھ لوں گی، اللہ مالک ہے۔ سعید تم رہنے دو، میں الکا کے ساتھ کراچی چلتی ہوں، ممانی نے کہا۔ تب سعید چپ ہو گیا۔ تانیہ اچھی لڑکی تھی، سعید سے محبت کا ثبوت اس نے اس طرح سے پیش کیا تھا کہ نہ صرف جاب چھوڑ کر گھر سنبھالا بلکہ الکا سمیت ماموں ممانی سے بھی بہت عزت و احترام سے پیش آتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ممانی نے ان سب کی طرف سے بے فکر ہو کر یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہم آپ سے ملنے آتے رہیں گے بھابھی، اسے پیکنگ کرتے اداس پا کر تانیہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کے لبوں پہ افسردہ سی مسکان بکھر گئی۔ وہ تانیہ کو بتا نہیں سکی تھی کہ اس کی اداسی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کڑی دھوپ کی طرح ٹھہری آزمائش ختم نہیں ہو رہی تھی۔
کبھی کبھی وہ خدا سے شاکی ہو جاتی، جو کچھ بھی اس نے مانگا مل گیا، ماں سوائے اس آزمائش کے جو ختم نہیں ہو رہی تھی۔ زندگی معمول پہ آ گئی تھی، وہ خدا سے شاکی ہوئی تو اگلے ہی لمحے ڈر جاتی۔ وہ اسے ہر طرح سے نواز رہا تھا، حالانکہ اتنے بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ تھا۔ پھر آفس کا ماحول، اسے پریشانی ہو سکتی تھی مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، آفس کا ماحول بھی اچھا تھا۔ یا پھر ممانی کی بات ہی صحیح تھی کہ اگر انسان خود اچھا ہو تو سب اچھا ہو جاتا۔ اس کا خدا اس کے لیے سب اچھا کر رہا تھا، پھر بھی اگر وہ شاکی ہوتی تو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اپنے دل کے اس زخم کو اس نے 7 پرتوں میں چھپا کر چہرے پہ اس غم کی پرچھائی نہیں آنے دی، مگر یہ محض اس کا خیال تھا۔ اس دکھ نے اس کے حسن کو جو سوز بخشا تھا، وہیں تو احمد گیلانی کو اس کا طلبگار بنا کر اس کے گھر تک لے آیا تھا۔ اس کا ریزرو سا انداز، پروکار دھیما لہجہ اور چادر نما بڑے دوپٹے اور اسکارف میں لپٹا ہوا مکمل مشرقی حسن، اسے ایسی ہی تو لڑکی کی تلاش تھی جو الکا کی صورت نظر آ رہی تھی۔ اس روز وہ آفس سے لوٹی تو ممانی نے جھجک کر اس سے یہ بات کی تھی۔ وہ چند ثانیوں تک کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے ڈاکومنٹس میں ہر جگہ اس کا نام مسز الکا حدید الرحمان درج تھا۔ پھر پتہ نہیں احمد گیلانی واقعی انجان تھا یا اس نے کیا کہا۔ وہ سناٹوں کی زد سے باہر آئی تو ان سے یہ سوال کر دیا تھا، کچھ نہیں، میں پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے نظریں چرائی۔ ممانی، میں آپ کی کنواری بیٹی نہیں تھی، بہو ہوں آپ کے بیٹے کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں۔ آپ کو فوراً انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے یہ بات جتنی تسلی اور نرمی سے ممانی سے کی تھی، اسی قدر تلخی اور درشتگی سمیت احمد گیلانی سے کی۔ وہ کتنی دیر تک طاہر کی نگاہ میں استجاب و غیر یقینی لیے اسے دیکھتے رہنے کے بعد متغیر چہرہ لیے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اس کا کولیگ تھا، وہ اس کی عزت کرتی تھی، مگر آج اسے اس پہ بے انتہا غصہ آیا تھا۔ اگلے دن احمد گیلانی نے اس سے معذرت کر لی تھی اور پھر اس کے بعد وہ اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ شاید اتنا بددل ہوا تھا کہ جاب چھوڑ کر چلا گیا۔ الکا نے سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ پہلے کی طرح اپنا فرض پورا نہ کر پاتی۔ وہ یہ جاب بھی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ ایک تو تمام سٹاف بہت کوآپریٹیو تھا، دوسرے سیلری بہت پرکشش تھی۔ 6 ماہ کے اندر اس نے اچھی خاصی حالت میں ایک سیکنڈ ہینڈ آلٹو خرید لی تھی۔ اب اسے آفس آنے جانے کے لیے بسوں کے دھکے نہیں کھانا پڑتے تھے۔ یہ اس کے سکون کے لیے کافی تھا، ورنہ اکثر ٹرانسپورٹ وقت پہ نہ ملنے کی وجہ سے اسے بہت خواری ہوتی تھی۔ سعید کی پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو الکا آفس سے چند دن کی چھٹی لے کر لاہور آئی۔ بچے کے لیے اس نے اتنی شاپنگ کی تھی کہ سعید اور تانیہ حیران رہ گئے۔ یہ سب اتنا کچھ بھابھی؟ سعید شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا بس چلتا تو میں پوری شاپ خرید لیتی۔ اس کے پہلے بچے پہ جھک کر وہ دیوانہ وار پیار کرتی ہوئی کسی طرح بھی اپنی آنکھوں کی نمی چھپا نہ پائی تھی۔ اور تیسرے دن جب وہ واپس آ رہی تھی، سعید نے ایسی بات کہی جس نے اس کی قوت گوائے چھین لی۔ کیا کہہ رہے ہو سعید؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ خاصی دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تو پھنسی ہوئی آواز میں یہی کہہ سکی، بھابھی پلیز آپ انکار نہیں کریں گی، میں نے بہت پہلے سے ہی یہ سوچ لیا تھا کہ یہ بچہ ہم آپ کو دیں گے۔ تانیہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس نے مسکرا کر سر تائید میں ہلاتی تانیہ کی سمت اس کی توجہ مبذول کروائی تو الکا کی آنکھوں میں ممنونیت و تشکر کے مظہر آنسو پلکوں کی دہلیز سے پھسل کر گالوں کو بھگو گئے۔ تمہارے جذبات کی بہت قدر ہے میرے بھائی، مگر پھر بھی میں تانیہ پہ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میں اس کرب سے گزری ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسی اذیت ہے۔ کبھی بھی میں ایسا نہیں کروں گی۔ خدا تمہیں تمہاری خوشیاں نصیب کرے۔ ایسی بات دوبارہ مت کہنا، بس میرے لیے دعا کرنا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یوں بھی سعید یہ اب بھی میرا ہی بیٹا ہے، تم بے فکر رہو، مگر اسے ماں کی گود سے نہ دور کرو پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی التجاؤں پہ اتری تو سعید اسے چپ کروانے لگا تھا، جبکہ ماموں ممانی سر نواڑے بالکل خاموش تھے۔ ممانی کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کام کاج تو الکا یوں بھی انہیں نہیں کرنے دیتی تھی۔ آفس سے آ کر وہ رات کے ساتھ ہی دوپہر کے لیے بھی سالن بنا لیتی۔ صبح نماز کے بعد کلام پاک کی صورتیں اسے اب حفظ ہو گئی تھی۔ ناشتہ بناتے ہوئے قرات بھی کر لیتی۔ ممانی کو ناشتہ دے کر ساتھ ہی خود بھی بیٹھ جاتی، ان کے ساتھ باتوں کے دوران ناشتہ کرتی، پھر تیار ہو کر آفس چلی جاتی۔ صفائی وغیرہ کے لیے اس نے ملازمہ رکھ لی تھی۔ گھر جب ممانی کی طبیعت مستقل خراب رہنے لگی تو اس نے کل وقتی ملازمہ کا انتظام کر لیا تھا۔ وہ حالات کی ستائی غریب عورت تھی جو سارا دن لوگوں کا کام کرنے کے بعد رات کو گھر جاتی تھی۔ اس پہ مکان کا کرایہ، اس کی بیشتر کمائی نگل جاتا۔ ممانی اس کے حالات سے واقف تھی، انہی کے کہنے پہ الکا نے اسے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے ڈالی تھی۔ اس سے بڑھ کر کسی کے درد کو کون محسوس کر سکتا تھا کہ وہ خود بھی تو کچھ کم دکھی نہیں تھی۔ ساجدہ
بہت نیک اور کام کاج میں چست عورت تھی۔ الکا بھی اب قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ پریشانی نے ایک بار پھر اسے گھیرا جب 6 ماہ گزرنے کے بعد ممانی کو انجائنا کا اٹیک ہوا۔ ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا۔ لاہور سے ماموں اور سعید بھی آ گئے اور بالکل غیر متوقع طور پہ ممانی کی عیادت کے لیے بابا اور امی بھی چلے آئے تھے۔ اتنے عرصے بعد انہیں روبرو پا کے الکا خود پہ قابو نہ رکھ سکی، اور جب امی نے اسے سینے سے لگایا تو اس کی سسکیاں ہچکیوں میں ڈھل گئی تھی۔ آئکا کی شادی کر دی احتشام نے عدید کو مشکل میں ڈالنے کے لیے۔ جن لوگوں سے میل جول بڑھایا تھا ان کی دوستی انہیں مہنگی پڑی تھی۔ وہ زبردستی سے ہی ان کے اشاروں پہ ناچنے لگے تھے اور امریکہ ایئرپورٹ پہ ہیروئن سمیت گرفتار ہو گئے تھے۔ پچھلے 3 سالوں سے ان پہ کیس چل رہا تھا اور اب انہیں عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ سچ ہے، برے کی دشمنی بھی بری اور دوستی بھی۔ یوں بھی اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو اسی بات سے بے خبر ہی رہتا ہے کہ اسی گڑھے میں وہ بے خبری میں خود ہی گر سکتا ہے۔ بھا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سب باتیں اسے امی نے روتے ہوئے بتائی تھی۔ گو کہ بھا کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اسے ان کے انجام کے متعلق جان کر بہت دکھ ہوا۔ اسے یاد تھا جب بھا نے اسے عدید کے خلاف گواہی دینے پہ اکسایا تھا، تب اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ عدید سے اسے محبت تھی، پھر وہ اس کے ہونے کے والے بچے کا باپ تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس کی موت کے پروانے پہ دستخط نہیں کر سکتی تھی، مگر بھا کی سنگین دھمکی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ کتنے صفاق محسوس ہوئے تھے وہ اسے اس گھڑی انسانیت کی سطح سے گرے ہوئے۔ یاد رکھو الکا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو جو بچہ تمہاری آس ہے میں اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گا۔ وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دہشت نے اس کے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ عدید کے خلاف گواہی دینے کے بعد بھی اس نے اس گھر سے کتنے دن کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس کے بعد اس کی یہ آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ عدید کچھ اس طور اس سے بدظن ہوا تھا کہ پھر کبھی نہ مانا، اور وہ ہر ستم اپنی جان پہ سہ کر بھا کی اس کبھی حرکت کو چھپا گئی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، محبتوں میں اتنی ہی خالص، خون کے رشتوں کی خاطر جان تک لٹا دینے والی۔ بھا کی طرف سے اس کے دل میں میل تو آیا تھا، بدگمانی بھی تھی، مگر ان کے لیے اس حد تک عبرت ناک انجام کا اس نے سوچا تک نہ تھا۔ وہیں دھن دولت جس کے حصول میں اندھے ہو کر وہ اتنا گرے تھے، وہ سب دھرے رہ گئے تھے، اور وہ خود کہاں تھے؟ ہم سب تم سے اتنے شرمندہ تھے بیٹا کہ دوبارہ تم سے ملنے کی ہمت ہی نہ ہو سکی۔ اب بھی اگر شام مجھے نہ بتاتا کہ تم یہاں ہو اپنی ممانی کے ساتھ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ امی آنسو بہا رہی تھی۔ اور عظام کہاں ہے امی؟ اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے بھیگا چہرہ صاف کر لیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلا گیا، امی نے افسردگی سے بتایا۔ تب وہ آہستگی سے اٹھ گئی۔ ان کے تمام زخموں پہ پھاہے رکھ کر بھی اس نے انہیں اپنے دل کے داغ نہیں دکھائے تھے۔ پتہ نہیں وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی یا ایک جھجک اور اجنبیت در آئی تھی ان کے درمیان، اسے گمان تک نہ تھا۔ ممانی اس سے بہت دور چلی جائیں گی۔ نائلہ اور عائشہ کی چیخیں، سعید کی سسکیاں اور تانیہ کی آہیں، کچھ بھی تو اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب نہ ہو پاتی کہ ممانی اب ان میں نہیں رہی۔ وہ اس کا غم دل سے لگائے بیٹے کی آس لیے اس دنیا سے اٹھ گئی تھی، اور وہ کئی دنوں تک سکتے میں رہی تھی۔ ممانی نہیں مری تھی، گویا الکا خود مر گئی تھی۔ وہ اس کی ماں بھی تھی اور رازداز سہیلی بھی، وہ اس کی غم گسار بھی تھی اور ہمدرد بھی۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے بے حد نزدیک آ چکی تھی۔ وہ کتنی بد نصیب تھی کہ ان کی جی بھر کے خدمت بھی نہ کر پائی۔ آج کئی دنوں بعد وہ اسی حقیقت کو تسلیم کر کے روئی تھی، اور اتنی شدتوں سے روئی تھی کہ اس نے پھر سے سب کو رلا ڈالا تھا۔ ممانی کے 40ویں تک وہ وہیں تھی، ان کے ساتھ۔ ان کے بعد جب الکا نے واپس آنا چاہا تو سعید نے روک لیا۔ نہیں بھابھی، اب رہنے دیں، اکیلی کیسے رہیں گی؟ ساجدہ ہے میرے ساتھ۔ اس نے کچھ فاصلے پہ ملول سی بیٹھی ساجدہ کی طرف اشارہ کیا، جو ممانی سے قلبی لگاؤ کی وجہ سے ان کی موت سے بے حد متاثر ہوئی تھی۔ پھر میرا رب ہے نا میرے ساتھ، بھول گئے؟ اس نے افسردہ سی مسکراہٹ سمیت کہا تو سعید خاموش ہو گیا تھا۔ ممانی کی موت کے بعد ماموں بہت خاموش اور چپ چپ رہنے لگے تھے۔ ان کا زیادہ وقت اب عبادت میں گزرتا تھا۔ الکا ساجدہ کے ساتھ واپس اپنی زندگی میں لوٹ آئی، ویران اور بے رنگ زندگی میں، جس میں جانے کب بہار آنا تھی۔ کی بورڈ پہ تیزی سے چلتی اس کی انگلیاں لمحہ بھر کو رکی تھی۔ نگاہ بھر کے ٹائم دیکھا، 5:30 ہو رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوئے بھی خاصی تاخیر ہو چکی تھی۔ سردیوں میں رات کتنی تیزی سے دھرتی پہ پھیلتی ہے یہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، کیونکہ اسٹاف بہت تعاون کرنے والا تھا، مگر وہ پھر بھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر تیزی سے گزرتا ٹائم بھی اب اسے گہری تشویش میں مبتلا کر گیا تھا۔ ٹائپ شدہ پیپر اٹھا کر اس نے فائل میں رکھا اور چیزیں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ باقی کا کام اس نے کل پہ ٹال دیا تھا۔ بیگ اور فائل اٹھائے وہ ہمدانی صاحب کے کیبن میں چلی آئی۔
میں آئی کم ان سر؟ ان کے سامنے کوئی سوٹڈ بوٹڈ شخص موجود تھا جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چائے سے بھی لطف اندوز ہوا جا رہا تھا۔ جب الکا کی مدھم آواز پہ ہمدانی صاحب نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ آئیے مسز الکا پلیز۔ سوری سر، ایکچولی میں بہت لیٹ ہو گئی ہوں، تو باقی کا کام میں کل۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اپنے دھیان میں بات کرتی ہوئی وہ فائل ٹیبل پہ رکھنے کے ارادے سے آگے آئی تھی جب اس کی غیر ارادی طور پہ اٹھی نگاہ سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ پہلے سے کہیں گنا بڑھ کر حسین خوبصورت ہونے کے بعد وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ نگاہ کا اطمینان صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس کے پہلے سے یہاں موجودگی سے آگاہ ہے۔ یہ مسٹر حدید الرحمان ہے، بزنس ٹائکون۔ ہمارے ساتھ تو پتہ نہیں، شوگل میں ہی انہوں نے پارٹنرشپ کیا۔ بہت نائس، بہت ڈیسنٹ پرسنالٹی ہے ان کی۔ ابھی چند ماہ قبل ہی مستقل طور پہ پاکستان آیا، ورنہ وہاں اسٹیٹ سے ہی یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بہت خوبی سے چلا رہے تھے۔ اس کی نگاہ کی اس طرح ٹھہر جانے پہ ہمدانی صاحب نے جانے کیا اندازہ لگایا تھا۔ بہرحال وہ اس سے اس کا تعارف کروا رہے تھے۔ اب وہ حدید کو اس کے متعلق بتا رہے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ چوڑی شفاف ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے وہ گویا اب اس کی بے بسی، حیرانگی اور گمسم کیفیت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ اس کے اٹھ کھڑے ہونے پہ اس کی ہائٹ بے حد نمایاں ہو گئی تھی۔ بلو پینٹ کوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت دہک رہی تھی۔ فریش شیو کی نلاہٹیں اس کے چہرے کو مزید پرکشش، مزید دلکش کا تاثر بخش رہی تھی۔ الکا نے لب کچلتے ہوئے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی کو دیکھا اور بے اختیار اپنا ہاتھ پشت پر کر لیا۔ سوری مسٹر حدید الرحمان، مسز الکا ایسی ہی ریزرو نیچر کی ہیں، مگر بہت ڈیسنٹ اور سافٹ نیچر ہے ان کی۔ ہمدانی صاحب خواہ وضاحت پیش کرنے لگے تھے۔ شاید انہیں حدید سے متوقع ناراضگی کا خوف تھا، مگر وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ ایکسکیوز می۔ الکا پلٹی تھی، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ آنکھوں میں اتنی دھند چھائی تھی کہ اسے دوبارہ ٹھوکر لگی دھیان سے۔ تیسری بار بھی جب وہ پھسلی تو اس کے مضبوط توانا پرحدت بازو کے حصار میں جھول کر رہ گئی تھی۔ اگر زیادہ مشکل ہے تو میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ اسے تڑپ کر اپنی گرفت سے نکلتے دیکھ کر وہ لفٹ کا بٹن دباتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتا ہوا بولا۔ الکا نے اب بھی جواب نہیں دیا اور اب سمجھا، تم اس لیے اتنی اسمارٹ ہو، روز اتنی سیڑھیاں اترتی چڑھتی ہو، مگر اللہ کی بندی کے لفٹ استعمال کرنے سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے اور جسم و جان کی بھی۔ وہ یوں ہی بولتا ہوا اسے ہاتھ پکڑ کر لفٹ میں گھسیٹ لے گیا۔ الکا کی خاموشی ٹوٹی تھی اور بہت برے طریقے سے ٹوٹی تھی۔ اس سے کچھ کہے بنا وہ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بلند آواز میں روئی۔ حدید تو سٹپٹا کے رکھ گئی۔ الکا پلیز، یہ لفٹ ہے، آئی نو، مگر ہمیں اسی لفٹ میں تو نہیں رہنا، پلیز میری بات تو سنو۔ وہ اسے چپ کروانے کو جیسے ہی آگے بڑھا، الکا نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ دور رہیے مجھ سے، خبردار جو مجھ سے بات کی۔ وہ زخمی ناگن کی طرح پھنکاری تھی۔ تبھی لفٹ رک گئی۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتی ہوئی آفس کی عمارت سے نکل کر پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ جب تک حدید وہاں پہنچا گاڑی دھول اڑاتی دور جا چکی تھی، جلے پاؤں کی بلی کی مانند وہ پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی۔ حدید کے اچانک سامنے نے اسے اتنا ذہنی دھچکا پہنچایا تھا کہ وہ غم و غصے میں اسے اپنے بیٹے کے متعلق بھی کچھ نہ پوچھ سکی۔ اسے ایک پل کے لیے اس نے رو رو کر اپنے رب سے کتنی دعائیں مانگی تھی، اور جب وہ لمحہ آیا تھا اس نے اپنی اس جذباتی نااہلی کی وجہ سے گوا دیا۔ اب وہ اسے پورے شہر میں کہاں تلاشتی پھرتی، سر ہمدانی سے کیسے پوچھتی اس کا بچہ جس کے لیے وہ لمحہ لمحہ تڑپی سسکی تھی، اسی شہر میں کہیں تھا۔ اسے پانے کے لیے اسے حدید سے ملنا تھا۔ اسامہ اس کی جان، جس کی عمر کا اس نے پل پل حساب لگایا تھا، جس کا جنم دن وہ ہر سال مناتی رہی تھی، اس کی غیر موجودگی میں کیک کاٹ کر، اس کی عمر کے حساب سے کپڑے، جوتے اور ضرورت کی دوسری چیزیں خرید کر وہ اپنی سسکتی ہوئی مامتا کو تسکین پہنچاتی تھی۔ اپنے اس گھر میں اس نے اپنے بچے کا کمرہ ڈیکوریٹ کیا تھا، اس کا بستر، اس کے کھلونے، اس کے کپڑے، گو کہ وہ اس کے پاس نہیں تھا، مگر اس کی آس، اس کی یاد اس کے پاس تھی۔ ساجدہ اس کے دکھ سے آگاہ تھی اور اس کی وحشتوں کی ساتھی تھی۔ اس کی دیوانگیوں پہ حیران رہ جاتی۔ اتنی محبت تو شاید کسی ماں نے کسی بچے سے نہ کی ہوگی، وہ اکثر کہہ جاتی، مگر پھر اب وہ اس اہم موقع پہ اپنے اسی بچے کو کیسے فراموش کر گئی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ پوری رات اس نے شدید قسم کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہ کر بتائی۔ فجر کی نماز کے بعد دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی آنکھوں سے ستارے ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے تھے۔ بہت دیر بعد تک اپنے رب سے اپنے لیے آسانی اور بہتری مانگتے رہنے کے بعد وہ آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج اسے آفس جانے کی بہت جلدی تھی۔ سر مجھے مسٹر حدید کا کانٹیکٹ نمبر چاہیے۔ مسٹر ہمدانی کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے اسے اس بات کے
مطابق پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کے متعلق کیا سوچیں گے۔ اس کا 5 سالہ ضبط اب بری طرح سے بکھر گیا تھا۔ یہ احساس کہ اس کا بیٹا اسی شہر میں تھا اسے کس طرح بھی چین نہیں بخش رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے ملنا، اسے دیکھنا اور سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ سرمدانی نے جو بھی محسوس کیا ہو، بہرحال انہوں نے ایک لفظ کہے بغیر اس کا مطلوبہ نمبر ایک چٹ پہ لکھ کر اسے دے دیا تھا۔ اس کے لیے ایک لمحے کی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنی سیٹ تک آتے آتے حدید کا نمبر ملا لیا تھا۔ ہیلو، حدید الرحمان اسپیکنگ۔ یہ یقیناً اس کا پرسنل نمبر تھا، جہاں سے اس کی خوبصورت بھاری آواز اس کی سماعتوں میں اتری تھی۔ میں الکا بات کر رہی ہوں۔ اپنا تعارف کرواتے اس کے حلق میں کچھ اٹکنے لگا۔ کون الکا؟ دوسری طرف تجاہل برتا گیا تھا، جانے وہ اسے زج کرنا چاہتا تھا یا واقعی وہ اتنی جلدی اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے پوری قوت سے گھونسا مارا۔ کوشش کے باوجود اس سے بولا نہیں گیا اور غم و غصے کے مظہر آنسو پل بھر میں اس کا چہرہ بھگو گئے۔ الکا کی دھندلائی ہوئی نگاہوں میں بہت پہلے اس شخص کے والہانہ روپ کی کسی فلم کی طرح گزرے تھے۔ آج وہ اسے پہچاننے سے قاصر تھا تو اس کے پاس تمام حوالے جیسے مردہ ہو گئے۔ وہ اسے کیا بتاتی وہ کون تھی؟ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، اپنے اسامہ سے۔ فار گاڈ سیک آپ انکار نہیں کریں۔ مجھے بالآخر اسے سوجھ ہی گیا تھا اسے کیا کہنا ہے۔ اوکے، تم ایسا کرو، میرے آفس آ جاؤ، پھر بات کریں گے۔ وہ کتنے اطمینان سے کہہ گیا تھا۔ مگر میں آپ کے آفس نہیں آ سکتی۔ تو مت آؤ، وہ بے نیازی سے بولا۔ تب الکا گڑگڑائی تھی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ مجھے آپ کے آفس کا نہیں پتہ۔ جہاں سے میرا کانٹیکٹ نمبر حاصل کیا وہیں سے آفس کا ایڈریس بھی لے لوں۔ وہ بے اتنائی سے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھتی بے بسی کے شدید احساس سمیت بے دریغ آنسو بہائے گی۔ وہ پتہ نہیں اب بھی مجھے کیوں سمجھتا تھا کہ اس کے ستانے میں، تڑپانے میں کوئی کسر رہ گئی جو اسے پورا کر رہا تھا۔ وہ کیسے شرمندانی سے اس کا ایڈریس پوچھنے جاتی؟ وہ کبھی بھی اسے نہیں سمجھا تھا، وہ کبھی بھی اسے سمجھنا نہیں چاہتا تھا، پھر اب کیا سمجھتا؟ بی بی جی نیچے گاڑی میں حدید صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یوں ہی بیٹھی اشک شوئی میں مصروف تھی جب پیون نے آ کر کہا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ پیون تحیر بھری نگاہ سمیت اسے دیکھتا پلٹ گیا تھا۔ اسے اپنی سماعتوں پہ شبہ ہوا تھا، بھلا وہ اتنا مہربان کب سے ہو گیا تھا کہ خود سے اسے لینے پہنچ جاتا۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی، یہ مہربانی حدید کی نہیں، اس کے رب کی تھی۔ اس کے رب کو یقیناً اب الکا کی اس بے بسی پہ رحم آ گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ ہونے والی رنگ پہ وہی نمبر تھا جو کچھ دیر قبل اس نے ڈائل کیا تھا۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا اس نمبر کو دیکھتی رہی تھی، پھر لرزیدہ ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا لیا۔ صرف 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، فوراً نیچے آؤ۔ اگر 1 منٹ کی بھی تاخیر کی تو میں اٹھا کر لے جانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ عجیب لہجہ تھا، دھونس بھرا، استحقاق کی امیزش لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مکان کے انداز میں اس نے انٹرکام اٹھا کر سرمدانی کو ضروری کام سے باہر جانے کا بتایا اور ان کا جواب سنے بغیر بیگ اور موبائل اٹھاتی اپنے کیبن سے باہر آئی تو اس کی نگاہ اپنے پیروں پہ جمی رہ گئی۔ اسے بہت شدت سے احساس ہوا تھا کہ پچھلے 2 سالوں میں قائم ہونے والا اس کا امیج محض 2 دنوں میں بری طرح بکھر گیا۔ لفٹ کے ذریعے وہ نیچے آئی تو حدید کی سیاہ مرسیڈیز بے آواز چلتی ہوئی اس کے عین سامنے آ رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ وائٹ پینٹ کوٹ میں غضب کی مردانگی سمیٹے اس کا لمبا چوڑا وجود اس کا منتظر تھا۔ ابھی 1 منٹ تھا، ورنہ میں سچ مچ میں اپنا کہا پورا کر ڈالتا۔ کاش تم لیٹ ہی ہو جاتی۔ ریسٹ واچ پہ نگاہ ڈال کر سرگوشیانہ انداز میں کہتا، اس سے نظریں جھکانے پہ مجبور کر گیا۔ اس کا لہجہ تمام تر ذہانیت سمیت اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑا گیا تھا۔ وہ مجھے اسامہ سے ملنا تھا۔ وہ اکلائی تھی، زبان ہونٹوں پہ پھیر کر خشک کرتے لبوں کو تر کیا۔ جانتا ہوں، آئی نو کہ تم اسامہ سے ملنے کو آئی ہو، ورنہ مجھ سے ملنے کو تو تم کبھی اتنی بے چین نہیں رہی۔ عجیب انداز میں ہنسا۔ الکا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہ حدید کب تھا، نفرتوں سے بجھے لہجے اور انگارے برساتی آنکھوں والا؟ کیا بیچ میں جو وقت گزرا تھا وہ اس کی نفرت نے بیج کو دل کی زمین سے اکھاڑ دیا تھا، یا پھر پیش نظر کچھ اور مقصد تھا وہ قطعی نہ سمجھ پائے؟ ویسے حیرت ہے، تم نے مجھ پہ اعتبار کر لیا۔ اگر پہلے کی طرح اب بھی میں تمہیں کڈنیپ کر لوں تو؟ اس کی نگاہ میں تمسخر تھا، یا پھر اسے محسوس ہوا تھا اس کا دل پوری قوت سے پھیل کر سکڑا اور پیشانی عرق ریز ہو گئی۔ مسز الکا حدید الرحمان، نہ تو آپ کوئی ٹین ایج لڑکی ہے، نہ ہی میں چچوڑا مرد، سو ٹیک اٹ ایزی۔ اس کا لہجہ انوز تھا۔ الکا نے سختی سے لب کھینچ لیے اور رخ پھیر لیا۔ یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہو اور اسے کچوکے نہ لگائے۔ اس کا دل بھرانے لگا تھا، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس ستم گر بے حس شفاق شخص کے سامنے اپنے آنسو بہا کر انہیں مزید بے مائگی نہیں بخش سکتی تھی۔ نہیں، یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنے تمام آنسو اندر ہی اتار لیے۔ تم نے پوچھا نہیں اسامہ کے متعلق، یہی کہ وہ کیسا ہے؟
تمہیں یاد بھی کرتا ہے یا نہیں؟ وہ یقیناً اس خاموشی سے اکتا کر اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا، یا پھر اس قسم کی باتیں کر کے وہ اسے کمزور کرنا چاہتا تھا، اسے بکھرتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ الکا نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے تم بالکل نہیں بدلی، بلکہ کچھ زیادہ ہی حسین ہو گئی ہو، چارمنگ اینڈ پریٹی۔ یہ اسکارف تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اس نے پٹری بدلی تھی، باقاعدہ اسکارف کو چھو کر تعریف کی۔ الکا کا چہرہ جانے کس احساس کے کس جذبے کے تحت بے تحاشا سرخ پڑا تھا۔ آپ کو یاد ہو تو آپ کوئی چھچورے مرد نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ اسے لوٹاتے ہوئے اس نے اپنے اندر کی تپش باہر نکالی۔ حدید بجائے شرمندہ ہونے کے کھلکھلا کے ہنس پڑا، گویا اس نے اس کی بات سے حظ لیا تھا، اور وہ اس طرح سے ہنس سکتا تھا کہ اس نے الکا کی طرح دکھ نہیں دیکھے تھے۔ اپنی بیوی کی تعریف کرنا چھچورا پن تو نہیں کہلاتا۔ اس کی اگلی بات الکا کے 14 طبق روشن کر گئی تھی۔ آپ مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں؟ اس کا لہجہ آپ ہی آپ تن سمیٹ لایا۔ حدید نے ابرو اچکا کر گہری نگاہ سمیت اس کا لال بھبوکا چہرے کا جائزہ لیا۔ میں نے کب تمہیں اپنی بیوی نہیں سمجھا؟ وہ خواہ بات کو طول دے رہا تھا۔ الکا کو چپ ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دینے کی گویا قسم کھا لی تھی۔ حدید نے بھی مزید اس سے کوئی بات نہیں کی۔ جس گھر کے سامنے گاڑی رکی تھی، باوردی گارڈ گیٹ پہ موجود تھا۔ اتنا شاندار گھر ہی اس جیسے بندے کا ہو سکتا تھا؟ جانے اس نے کہاں سے اتنی دولت حاصل کر لی تھی۔ الکا کو حیرت نے آن لیا۔ گیٹ بہا ہوا اور گاڑی پورچ میں جا رکی۔ آئیے مادام، یہ ہے ہمارا غریب خانہ۔ وہ اس کی سمت کا دروازہ کھول کر انکساری کا فضول سا مظاہرہ کرتا ہوا۔ اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ ساتھ میں وہ مختلف راہداریوں سے ہوتی جس کمرے میں آئی تھی، وہ اسامہ کا ہی کمرہ تھا۔ دیواروں پہ لگی کارٹون کی تصویریں اور کلرفل بیڈ کے ساتھ اس کی ضرورت کی ہر شے، کمرہ بے حد خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کی بےتاب نگاہیں جس کی تلاش میں تھی وہ کہیں نظر نہ آیا۔ اسامہ ڈارلنگ، کم ہیئر مائی سن، دیکھیے ذرا ہم کسے آپ سے ملانے لائے ہیں۔ اس کا ضبط اچھی طرح سے آزما لینے کے بعد حدید نے بیڈ روم سے ملک دروازہ کھولتے ہوئے نرمی سے کہا، تب بلیک جینس پہ ریڈ ہائی نیک نما جرسی میں مضبوط سلکی بالوں اور بے انتہا خوبصورت آنکھوں والا سرخ و سفید بچہ بھاگتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا تھا۔ بابا کسے لائے ہیں؟ وہ اپنی معصوم گول گول آنکھیں گھما کر بولا تو حدید بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ الکا تو عجیب سے احساسات سمیت بالکل گم تھی۔ خوشی کے احساس نے اس کی تمام صلاحیتوں کو بالکل مفلوج کر ڈالا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں گے بابا کی جان، وہ اسے اچھی طرح لپٹا کر چوٹا چٹ چومنے کے بعد اس کے سامنے کرتا ہوا بولا تو الکا کی پلکوں پہ اٹکے آنسو گالوں پہ پھسل گئے، دونوں بازو بے اختیار واہ ہوئے تھے۔ اسامہ میری جان، اس کے لب کام پہ، جبکہ وہ چند ثانیے متذبذب سا اسے دیکھتا رہنے کے بعد باپ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا، مما، اور حدید بے ساختہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا۔ اسامہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگا تو اسے اپنے آنسوں پہ بالکل اختیار نہ رہا تھا۔ اسے پاگلوں کی طرح چومتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تو حدید جو متبسم نگاہوں سمیت انہیں دیکھ رہا تھا، چپ چاپ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا حدید نے سابقہ کس بات کا حوالہ دے کر اسے کوئی طعنہ کیوں نہیں دیا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اس نے اسامہ کو آخر ایسا کیا بتایا تھا کہ وہ یوں سے پہچان کر لمحوں میں اس سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ حدید کی مشکور بے شک تھی کہ آخرکار اس نے اس پہ رحم کھاتے ہوئے اس کی سزا کو ختم کر دیا تھا۔ اسامہ کے ساتھ وقت گزرنے کا اسے بالکل احساس نہ ہوا۔ وال کلاک نے 7 بجنے کا اعلان کیا تب وہ بری طرح سے چونکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوکے بیٹا، اب ماما کو جانے دو۔ کہاں؟ آپ کہاں جائیں گی؟ باہر بہت اندھیرا ہے۔ اسامہ اس کے جانے کا سن کر ہی بے چین نظر آنے لگا۔ مما کا بھی ایک گھر ہے مائسن، جہاں رہتی ہیں، کل پھر آؤں گی آپ کے پاس، پرومس۔ اس نے جھک کر اسے لپٹا کر پیار کرتے ہوئے وعدہ کیا تو اسامہ اس کی ٹانگوں سے چپک گیا تھا۔ نو مما، آپ کہیں نہیں جائیں گی، بابا نے تو کہا تھا آپ جب پاکستان آ جاؤ گے تو پھر مما کے ساتھ رہو گے ہمیشہ۔ اس کے رونے پہ الکا پریشان ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ اسامہ کو کیا بہلاوا دے کر چپ کروائے۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں خود روحان سی ہو گئی تھی۔ وہاں کسی خیال کے تحت وہ یخلک اٹھی تھی۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ اسے اسامہ کے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو۔ اس نے لا علمی کے اظہار کے طور پہ کندھے جھٹکے، تب وہ کچھ سوچتی اسامہ کا بازو پکڑے باہر چلی آئی۔ حدید ٹی وی لاؤنج میں موجود تھا، دونوں پاؤں ٹیبل پہ ٹکائے، لبوں کے درمیان سلگتا ہوا سگریٹ، اور نظریں ٹی وی اسکرین پہ موجود ہونے کے باوجود اس کی غائب دماغی عیاں تھی۔ الکا وہی تھم گئی۔ بابا، مما واپس جا رہی ہیں، حالانکہ آپ نے تو کہا تھا کہ اب مما ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اسامہ کا ہاتھ چھوڑ کر باپ کے پاس جا کر شاکی لہجے میں بولا۔ تب حدید جو کسی گہری سوچ میں تھا، نگاہ کا زاویہ بدل کر براہ راست اسے دیکھنے لگا۔
بیٹے آپ کی ماما اپنی مرضی کی مالک ہیں، آپ کوشش کر لیں، ہو سکتا ہے وہ رک جائیں، سرگوشی میں بولا تھا۔ میں اسامہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ اس کے پاس کھڑے اسامہ کی طرف دیکھ کر بولی، کیسے جاؤ گی تم؟ تمہاری گاڑی تو وہیں رہ گئی تھی۔ وہ اٹھتا ہوا بولا تو الکا نے ایک نگاہ اسے دیکھا تھا۔ ڈونٹ وری، میں ٹیکسی کر لوں گی، چلے اسامہ۔ وہ اس کے اسامہ کو ساتھ بھیجنے کی آمادگی پہ ہی بے طرح خوش ہو گئی تھی الکا۔ وہ بامشکل دروازے تک پہنچی تھی جب حدید کی پکار پہ چونک گئی۔ رکو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نو تھینکس، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس نے رخائی سے کہا۔ مگر میرا بیٹا پبلک ٹرانسپورٹ کا عادی نہیں ہے، اس کا لہجہ بہت کچھ جتاتا ہوا سا محسوس کر کے الکا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اسامہ کو ساتھ لے جانے کا جوش و خروش لمحہ بھر میں جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ یہ بہتری آسائشوں کے ساتھ پلا بڑھا ہے، پتہ نہیں تمہارا سٹینڈرڈ اس کی سوچ سے میچ کرتا ہے یا نہیں۔ وہ ایک بار پھر اسے ذہنی ضیق پہنچا رہا تھا۔ الکا کی پیشانی پہ اتنی خنک موسم میں بھی پسینہ پھوٹ نکلا۔ اسامہ کے ہاتھ پہ اس کی گرفت آپ پہ آپ ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ اسامہ کو وہیں چھوڑ کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی، اس سے پہلے کہ دہلیز پار کر جاتی۔ مضبوط ہاتھ کی جاندار گرفت اس کی کلائی پہ ٹھہری تھی اور اگلے ہی لمحے ہلکے جھٹکے سمیت اسے اپنی جانب گھسیٹ لیا گیا۔ جب میں یہاں سے گیا تو میرے ذہن پر صرف نفرت اور انتقام کی دھند چھائی تھی۔ وہ دھند اتنی دبیز، اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی زیادتی کا بھی احساس باقی نہ رہا۔ ہاں، اتنے چھوٹے بچے کو اس کی ماں سے چھین لینا یقیناً اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم تھا۔ میں اسی ظلم کا مرتکب ہوا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ باقاعدہ پلاننگ کے تحت کیا تھا۔ میرا پاسپورٹ اور ویزا سب کچھ تیار تھا، مجھے صرف بچے کی پیدائش کے بعد سیٹ کنفرم کرانا تھی۔ اسامہ کو اس روز یہاں سے لے کر میں سیدھا ایئرپورٹ گیا تھا اور اسی دن میری فلائٹ پاکستان سے فلائی کر گئی۔ میرا پہلا قیام انگلینڈ میں تھا۔ یہ ملک میرے لیے نیا نہیں تھا۔ اسامہ کے لیے گورننس کا انتظام کر کے میں نے جاب تلاش کی۔ میں نے وہاں کسی کام میں آڑ نہیں سمجھا۔ میرے پاس اس ملک کی ملازمت کا تجربہ تھا۔ میں نے اس فرم میں جاب کو ترجیح دی جسے میں ان دنوں چھوڑ آیا تھا جب تمہارے بھائی نے یہاں میرے خلاف آگ بھڑکائی تھی۔ دن کو جاب کر کے رات کو اوور سیکنڈ ٹائم میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ مجھے بہت کم عرصے میں اپنا مقام بنانا تھا۔ مصروفیت کے ان دنوں میں مجھے کسی شے کا احساس نہیں تھا۔ بھوک پیاس میری بہت کم ہو گئی تھی، بس پیسہ میری پہلی اور آخری ترجیح تھا۔ میں پاکستان اسی وقت آنا چاہتا تھا جب اسامہ بڑا ہوا جاتا، اور اگر کورٹ کے ذریعے تم یا کوئی اور مجھ سے اسامہ کو لینا چاہتا تو صرف اور صرف میرے حق میں فیصلہ کرتا۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا۔ گزرنے والے ان 5 سالوں نے دولت کے لحاظ سے مجھے ایک امیر شخص کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا جس نے دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل کی۔ سچائی بالآخر اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ مجھے بھی تمہاری بے گناہی کا وقت نے احساس دلا دیا تھا۔ میں جو تمہاری نفرت میں اس مقام پہ جا پہنچا تھا، اندر سے بالکل ڈھہ گیا۔ تمہاری وہ سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے کر بیدار ہوئی اور مجھے راتوں کا نیند اور چین چھین لیا۔ مزید خود پہ جبر نہ کر سکا، مگر پاکستان میں آتے ہی مجھے سب سے پہلے جو خبر ملی وہ اماں کے انتقال کی تھی۔ میں جو اسامہ کو اس وعدے پہ پاکستان لایا تھا کہ اب وہ اپنی مما سے مل پائے گا، ماں کی موت کی خبر پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہا۔ اسامہ سے کیا وعدہ بھی ایفا نہ کر ہو پا رہا تھا۔ تمہیں اس کمپنی میں جاب کرتے پا کر ہی میں نے اپنا سرمایہ اس کمپنی میں انویسٹ کیا تھا۔ یوں اس روز میرا تم سے سامنا بھی ہو گیا۔ الکا، میں تمہیں واقعی بہت رلا چکا تھا، مگر اس قدر خفت زدہ تھا کہ تم سے معافی نہ مانگ سکا۔ غصہ مجھے تم پہ بھی تھا۔ اگر تم بے قصور تھی تو مجھے منا سکتی تھی، مگر تم نے بھی مجھے نہیں منایا۔ وہ خاموش ہو کر اسے آنسو پونچھتے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر جیب سے رومال نکال کر اسے پیش کر دیا۔ الکا قدرے چونک گئی تھی اور اگلے لمحے اس کا بڑھایا رومال پکڑ کر اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ برا منائے بغیر ہنس دیا تھا۔ تم مجھ سے بھی زیادہ برا سلوک کر سکتی ہو مجھ سے، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ وہ سرحد سے لپک کر اس کا راستہ روک گیا۔ کس بارے میں؟ وہ ابرو چڑھا کر بولی۔ میرے بارے میں، اسامہ کے بارے میں اور اس گھر کے بارے میں، میری محبت کے بارے میں۔ میں نے کسی بارے میں کچھ نہیں سوچا، میں نے اپنے بارے میں ہی سوچا ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے بنا میرا امیج آپ کی وجہ سے بری طرح سے خراب ہوا۔ میں کسی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ آپ نے وہ بے ساختہ ہنسا۔ جب تم آفس سے نکلی تھی میں نے اس وقت ہمدانی صاحب کو بتا دیا تھا کہ تم میری بیوی ہو، اور وہ حیران سے ہو کر بولے تھے، تو مسٹر حدید الرحمان، آپ ہی وہ حدید ہیں مسز الکا کے ڈاکومنٹس میں؟ واقعی ان کے شوہر کا نام حدید ہے، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ محض مجھے بہلانے کے لیے۔ اس نے تلخی سے ٹوکا تو حدید ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا۔ تمہیں اگر یاد ہو تو میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو الکا نے نظریں چرا لی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، ساجدہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اتنی دیر مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ آؤ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ اس سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ الکا بالکل خاموش تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر بہت کرب میں مبتلا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا وہ بدل گیا، مگر وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ نہیں بدلا تھا، وہ بدل ہی نہیں سکتا تھا۔
اسے دکھ ہوا، اسے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا، اسے خود کو مزید ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا رکی تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی کہ اس کے راستہ بتائے بغیر حدید نے اس کے گھر کا راستہ کیسے جانا، بلکہ جھپک کر اس نے آنسوؤں کو اندر اتار لیا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی جب حدید نے اپنا پرحدت ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑنے نہیں آیا الکا، بلکہ یہاں تمہارے ساتھ اس نیک خاتون کو لینے آیا ہوں جس نے میرے بعد میری الکا کا ساتھ دیا۔ تمہیں پیا منانے کا ڈھنگ نہیں آتے، میں جانتا ہوں، مگر مجھے اپنے روٹھے پیا کو منانے کے بہت سے دلربا انداز آتے ہیں۔ آج واپسی پہ جب میں تمہیں مناؤں گا تب تمہیں قائل ہونا پڑے گا۔ ویٹ، میں ساجدہ کو لے آؤں؟ اس کا گال سرا کر نرمی سے کہتا وہ گاڑی سے اتر کر چلا گیا اور الکا جو کچھ لمحے قبل اس سے بدگمان ہو رہی تھی بے ساختہ مسکرا دی۔ اس کا دل رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ شاکی رہی تھی کہ رب اسے سب کچھ دے کر صرف اسامہ کی خوشی نہیں دیتا۔ اب اس کے رب نے نہ صرف اسے اس کا اسامہ دے دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی، اور انعام کے طور پہ وہی حدید اسے لوٹا دیا تھا جس سے وہ زندگی میں پہلی بار ملی تھی۔ سافٹ، کیئرنگ اور لونگ حدید۔ پھر بھی کیا وہ رب کی مشکور نہ ہوتی؟ تو یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا ہوگا۔ اور میں نے ابھی کمنٹس دیکھے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ مالا پڑھو، تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، میں ووٹنگ کروا لوں گی یار۔ آف کورس مجھے بھی کیا ضرورت ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی، میں کوئی اور اچھا سا ناول آپ لوگوں کو سنا دوں گی بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو مالا دوبارہ پڑھ کر سناؤں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ووٹنگ کر لیں گے، جس کے زیادہ ووٹ ہوئے وہ ہم لوگ کر لیں گے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔